बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, इस सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने घरों में महफूज रहेंगे। और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जी आपको बताएंगे कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसके हवाले से हम सब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, कंसर्न शो करते हैं, फोकस रहता है हमारा कि इन टॉपिक्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिस्कस करें, इनके हवाले से सीख सकें और सीखने के बाद कहीं ना कहीं इनसे सीखी हुई बातों को अप्लाई कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जी आज बच्चों के हवाले से हम जो है वो बात करेंगे और बात होगी बच्चों की ज़हनी सलाहियतों के हवाले से। बच्चों की ज़हनी सेहत पर तवज्जो देना कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, ज़हनी सलाहियतों को निखारने के लिए, उभारने के लिए और इनको इन्हांस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो जो एफ़र्ट्स हमने करनी है, जिन जिन फैक्टर्स पर गौर करना है, जिन एलिमेंट्स को उनकी तरबियत में शामिल करना है, इस पे जो है इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। तो तरबियत के हवाले से हम स्टार्ट लेंगे कि बच्चों की तरबियत में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना, किन किन फैक्टर्स पर गौर करना, किन किन ग्राउंड्स पर एफर्ट करना ज़रूरी है, ताकि हम बच्चों में वो तमाम तर क्वालिटीज़ इनकलकेट कर सकें कि जब हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक कामयाब इंसान के तौर पर, एक फ़ाल किरदार के तौर पर इस माशरे का हिस्सा बने, इस मुल्क का हिस्सा बने, तो वहाँ तरबियत पर हमने ही ज़ोर देना है और तरबियत में वो तमाम तर चीज़ें ऐड करनी है, उनकी अपब्रिंगिंग में तमाम तर चीज़ों को शामिल रखना है ताकि वो कुछ सीख सकें और कुछ बन सकें, अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें। इसके साथ साथ ज़हनी सेहत की जब हम बात करेंगे तो ज़हनी सलाहियतों को निखारने के लिए जिन अवामिल से हमने गुज़रना है या जिन फैक्टर्स पर गौर करना है, उनमें हौसला अफजाई का क्या किरदार है, अप्रिसिएशन, मोटिवेशन, इनकरेजमेंट बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जहाँ हौसला अफजाई की बात होगी वहीं हम बात करेंगे मस्बत सोच की, पॉजिटिविटी की। पॉजिटिव सोच कितनी ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में इनकलकेट करें। मौजूदा दौर के नौजवानों को जब हम देखते हैं माशाल्लाह उनमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव थिंकिंग का एलिमेंट भी हमें बहुत तेज़ी से डेवलप होता है या प्रमोट होता हुआ नज़र आ रहा है। हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और ये तरबियत के हवाले से हम बात करेंगे ज़हनी सलाहियतों को उभारने और निखारने में, इनको प्रमोट करने में, इनको इनकरेज करने में, इनको इन्हांस करने में वालिदैन का क्या किरदार है, इस पर भी बात होगी। टीचर्स का क्या किरदार है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ जो माशरे का किरदार है, माशरे में रहने वाले तमाम अफराद किस तरह से एक बच्चे के लिए एक्सेप्टेंस डेवलप करते हैं, एक ऐसा इंसान जो ज़हनी तौर पर उतनी सलाहियतों से अपने आशना नहीं है, उसे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं किस तरह से एफर्ट करूँ, मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन, कौन सा ऑप्शन, कौन सा प्लान बेहतर है, उसके लिए हम किस तरह से जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो लोग जो कि ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं, इससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ज़रूर पार्टिसिपेट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमें कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनका तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले मौसम की सूरत हाल जानना भी बहुत ज़रूरी है, तो आइए देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 और मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर के बाद रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 38 और मिनिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 और मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जी कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड।
गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम टेम्परेचर 23 और मिनिमम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की। मैक्सिमम टेम्परेचर 31 और मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के टॉपिक के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, सोबिया खतीब साहिबा। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सोबिया, खैरियत से हैं? सोबिया के साथ आज के हमारे दूसरे मेहमान एजुकेशनिस्ट हैं जाफ़र एहसान साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के तीसरे मेहमान, उनको खुशामदीद कहते हैं, वो भी एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर आदम मसूद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले सोबिया से बात करेंगे। सोबिया, बात होगी बच्चों की तरबियत के हवाले से, बच्चों की ज़हनी सेहत, ज़हनी नशोनुमा पर तवज्जो देने के हवाले से क्या समझती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इनकरेज करूँगी सच टीवी को कि हमेशा वो ऐसे टॉपिक लेके आता है जो हर घर की ज़रूरत है। बिल्कुल, हर इंसान चाह रहा होता है कि इस तरह से हमें कुछ बताया जाए, गाइडलाइन की जाए, तो ये फोरम बेटर है कि ये प्रॉपरली गाइड किया जाए लोगों को। बहुत शुक्रिया। तरबियत के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि वालिदैन हों, चाहे वो वालिदैन बनने वाले हों या कोई भी किसी भी स्टेज पर एक ह्यूमन बीइंग की साइकी को हम देख रहे हों, तो सबसे पहले ट्रेनिंग के बारे में सोचते हैं कैसे किया जाए। वो जो सवाल पैदा होता है ये बहुत ज़्यादा सुनने में भी आता है, लोग पूछते भी, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा कंसर्न उनको अपने बच्चों के हवाले से ही हो रहा होता है। अगर हम स्टार्ट से हज़रत अली के कौल से अगर शुरू करें, जैसे उनका बहुत ज़्यादा कोड होता है कि डिफाइंड किया हुआ उन्होंने कि पहले 10 साल बच्चों के लिए आप टोटली उनके गुलाम बन जाएं, फिर 10 साल में आपने उनका हुक्मरान बन जाना है, फिर 10 साल में आपने उनका दोस्त बनना है। बिल्कुल, यानी स्टेजेस ऑफ लाइफ उन्होंने प्रॉपरली डिफाइंड कर दिए कि किस तरह से आपने अपब्रिंगिंग बच्चे की करनी है। सही। यहाँ सबसे मुश्किल जो मरहला आता है वो वालिदैन के लिए आता है, क्योंकि उन्हें खुद वो ट्रेनिंग नहीं मिली होती, जो तरबियत का वो जो तरतीब वार जो मरहला चलना होता है उसको वो उस तरह से तय नहीं कर पा रहे होते या किया नहीं होता, जिसकी बेस पे वो नेक्स्ट की ट्रेनिंग उस तरह से नहीं दे पाते। ये नस्लों दर नस्ल, कहते हैं ना, नस्ल दर नस्ल चलने वाली चीज़ होती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। अब अगर डेवलपमेंट पे आ जाते हैं हम लोग, तो एक ह्यूमन माइंड में 86 बिलियन न्यूरॉन्स चल रहे होते हैं, यानी वो थिंकिंग पैटर्न्स को बना रहे होते हैं, बिगाड़ रहे होते हैं, सब चीज़ें चल रही होती हैं। सही। जो वालिदैन के अंदर जितने डिफरेंट उनके, क्योंकि एजुकेशन तो ज़रूर होती है, लेकिन उनको डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि मैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरा फोकस ज़्यादा नफ्सियात पे और जहनियत पे रहेगा, तो वो जो डेवलपमेंट है, बच्चा कैसे कैच कर रहा है, बच्चा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, बच्चे को कौन से माइलस्टोन इंड्यूस्ड करने, क्योंकि उन्होंने मास्टर से जो लर्न किया होता सारा कुछ, वो बच्चे की एंटिटी एज अ यूनिक पर्सन लेके नहीं चल रहे होते। तो तरबियत में वहाँ पे हर्डल्स आना शुरू हो जाती हैं। बच्चा कुछ चाह रहा होता है और पेरेंट्स किसी और लाइन पे लेके जा रहे होते हैं, वहाँ पे तजाद बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। और अक्सर ऐसा देखने में भी एग्जैक्टली रिसर्चेस ये कहती हैं कि 65% जो आप कर रहे होते हैं बच्चा वो लर्न कर रहा होता है। मतलब कहा जाता है ना कि जो आप कहते हैं वो उतना ज़्यादा उस पर असर नहीं होता, जो आप कर रहे होते हैं वो सीखता है। एग्जैक्टली। तो तरबियत का ये जो मरहला शुरू होता है वो आपके एक्शन से होता है, आपकी अपनी हैबिट्स हैं, जो आपका अपना रवैया है, वो सारी की सारी उसके अंदर इंड्यूस्ड हो रहा होता है। अगर डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी में देखा जाए तो 7 ईयर हम कहते हैं कि ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनके अंदर पूरी पर्सनालिटी, एक शख्सियत का पूरा बिल्डअप हो ही जाता है। सही। जो बच्चे के कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के जो तीनों माइंड के कंपोनेंट्स हैं, उनके अंदर प्रॉपरली बिल्डिंग हो चुकी होती है, बेस
जिसको हम कहते हैं ना एक बेस लाइन बिछ चुकी होती है, जिसके बाद वो उन्हीं की बेस पे आगे जाके वो सोचता भी है, समझता भी है, माशरे को परसीव करता है, वो रिएक्ट करता है, वो फैसला साजी की जो उसके अंदर कुव्वत आती है, वो तमाम की तमाम इन 7 ईयर के अंदर आपने जो उसे सिखा दिया होता है वो सीख चुका होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो चुकी होती है, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो चुकी होती है। तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की ये जिम्मेदारी है कि इन 7 सालों में बच्चे की बेहतरीन नशोनुमा की जाए। बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है सोबिया ने। जाफर साहब क्या ऐड करना चाहेंगे? बच्चों की तरबियत से हम आगाज़ ले रहे हैं, तो तरबियत पर फोकस करना और इसके लिए पेरेंट्स का कॉन्शियस होना तो ठीक है, लेकिन उनका ट्रेंड होना और किसी से काउंसलिंग लेना कितना ज़रूरी है? जी डेफिनेटली, बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो एक मैं सिंपल अल्फाज में जो मैम बात कह रही थी, जिस तरह कह रही थी, एक लैक ऑफ ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में मौजूद है कि जी हमने इस चैलेंज को किस तरह से टैकल करना है। ठीक, लेकिन उसके लिए आसान लफ्ज़ों में अगर आप जो पेरेंट्स बन रहे हैं या जो पेरेंट्स हैं ऑलरेडी, अगर वो अपने आप को बच्चों के शूज़ में रख के समझें और सोचें कि भाई बच्चा है वो किस लेवल पे सोच रहा है या किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहा है, तो उनके लिए उसकी जो समझ लें ट्रेनिंग है और उसको हेल्प आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है जो कि मैं एडवाइस करूंगा कि आपको जो है अपने आप को बच्चे के शूज़ में रख के देखना चाहिए कि उसकी डेवलपमेंट स्टेज है, हर चीज़ उसके लिए एक नई एक्सपीरियंस है। सही, उसके लेवल पे आके सोचना चाहिए हम जो इसे समझा रहे हैं आया ये समझने की सलाहियत अभी रखता भी है या नहीं। तो उससे जो है पेरेंट्स को जो है वो बड़ी आसानी हो जाएगी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती है उस बच्चे को ये चीज़ समझाने में। दूसरी जो बात मैम ने की कि जो उसके फर्स्ट 7 इयर्स हैं वो उसका ऐसा डेवलपमेंट का टाइम है जिसमें उसका सबकॉन्शियस माइंड और उसकी सारी वो जो चीज़ है वो डेवलप हो रही होती है। ठीक है, तो उस टाइम को जो है वो यूटिलाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अंदर मैं एक चीज़ पे ख़ास एम्फेसाइज इस पे करूँगा कि देखें, जो शुरू में जो बच्चा है उसकी जितनी भी रिलेशनशिप बिल्डिंग है वो सारी की सारी उन पेरेंट्स के थ्रू ही हो रही होती है। ठीक है, बिकॉज अदरवाइज तो उसका कोई अपना सोशल सर्कल नहीं है, बिल्कुल, अदरवाइज तो उसका कोई अपना इंटरेक्शन नहीं है। जो भी कुछ उस बच्चे ने सीखना है ड्यूरिंग दो 7 years दैट इज गोइंग टू बी थ्रू हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और बिकॉज ताकि उस बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि भाई दिस इज़ समथिंग, ये मेरे जो पेरेंट्स हैं ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी सूरत में मैं वापस आऊँ या मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बिला झिझक यहाँ पे वापस आ सकता हूँ, मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी। जी बिल्कुल, तो वो जो फर्स्ट 7 years का टाइम मैम ने कहा तो उसमें आई थिंक इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। सही, और तरबियत पर फोकस करना सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ ये नहीं कहना कि हम अच्छे इदारों में बच्चों को भेज रहे हैं, टीचर्स सिखाएंगे, बच्चे सीखेंगे। वालिदैन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि जितनी टीचर्स की जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब क्या ऐड करेंगे? वालिदैन के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वालिदैन जो हैं वो कंसर्न भी दिखाई देते हैं, फोकस भी करते हैं कि हमारा बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान के तौर पर इस माशरे का हिस्सा बने, हमने इसकी बेहतरीन तरबियत करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको सिखाने में उस तरह से सामने नहीं आते, या फिर वो स्टेजेस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं कि अभी तो छोटा बच्चा है, अभी इसे सिखा के क्या करना, चलो बाद में ये जब बड़ा होगा खुद ही इसको ठोकर लगेगी, सीख जाएगा, या तब इसे बता देंगे। ये चीज़, ये माइंडसेट, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करना अभी तक की जितनी भी डिस्कशन हुई है, आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है हम सब के लिए? जी बिल्कुल, मैं एग्री करूँगा अपने दोनों मौजूद मेहमानों से कि वालिदैन जो हैं वो इनिशियल स्टेजेस पे जो ट्रेनिंग है उनकी, वो बच्चे की सारी ज़िंदगी का जो पर्सनालिटी बिल्डिंग है उसमें रीढ़ की हड्डी का किरदार आप कह सकते हैं कि वो ज़माना तो सिखाता है, ठोकरें भी देता है, लेकिन ज़माने के सिखाने में और वालिदैन के सिखाने में बड़ा फ़र्क होता है। वो ज़माने के एक्सपीरियंसेस बड़े बिटर होते हैं, लेकिन पेरेंट्स जब समझाते हैं बच्चे को तो वो तरीके से। अच्छा, इसमें जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम एज ए पेरेंट्स, मैं खुद एक पेरेंट, मेरे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। मतलब मैं अब ऑफिस गया हूँ, ऑफिस से वापस आया हूँ, मेरी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं मोबाइल में बिज़ी हूँ, या मेरी सोशल गैदरिंग्स हैं, मैं कहीं इधर उधर हूँ। माँ जो है वो घर के काम में बिज़ी है, और हमारे यहाँ आपको पता है कि यूजुअली वी लिव इन जॉइंट फैमिलीज़, तो जॉइंट फैमिलीज़ में जब लोग रहते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये कहते हैं ठीक है, बाकी कज़न्स हैं, बच्चे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, सब हम भी ऐसे ही पले बड़े हैं, इनको भी लेट देम ग्रो अप। तो वो उसमें बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। अब बच्चा जो है
آپ کی اٹینشن اس کو چاہیے. آپ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی بچے کو واپس آپ کے پاس آنا ہے, آپ اس کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ ڈیولپ کریں کہ جو ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرے, ہر بات. تو اس میں یہ ہوگا کہ بچے کو نا اگر باہر سے کہیں سے کوئی پرابلم آ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ آ کے شیئر کرتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے بچہ اسکول بھیج دیا کہ جی آپ اسکول, اب ہمارا سارا سٹریس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ جی اسکول کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو ٹیچر ہے, اب اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے بچے کی کریکٹر بلڈنگ کرے. اب پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں پاکستان میں اوور آل دیکھا جائے, بہت کم ایسے اسکولز ہیں جہاں پہ جو ٹیچرز ہیں پرائمری لیول کے اوپر دے آر ویل ٹرینڈ کہ بچوں کو کیسے گروم کرنا ہے. یوزلی تو ہمارے ہاں ایک ڈائلما ہے کہ بینگ این ایجوکیشنلسٹ, وہ بندہ ایجوکیشن میں آ جاتا ہے جس کو کوئی کام نہیں ملتا. اب جب وہ آتا ہے, اور اسپیشلی اگر اسکول لیول کی بات کی جائے میں تو پرائمری اسکول کی بات کروں, ٹاکنگ اباؤٹ پرائمری اسکول لیول کی بات کروں. اب اگر آپ سرکاری اسکول کا احوال دیکھ لیں, ایک ڈنڈا ہوتا ہے, ایک استاد ہوتا ہے. اب وہ بچہ جو ہے اس کو آپ سنب کر رہے ہیں, مطلب آپ اس کی جو کریٹیکل تھنکنگ, اب اس کو بھی چھوڑیں. والدین, بچہ آپ کے ساتھ باہر نکلا, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, یہ کیسے ہے, وہ 3-4 سوال کا آپ جواب دیں گے, اس کے بعد آپ کہیں گے بس یار تو ہمارا باپ ہے یا ہم, بس چپ کر جا. تو وہ آپ اس کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے, جو اس کی پرسنالٹی ڈیولپنگ ہے, آپ اس کو سنب کر رہے ہیں. اب وہ جب بڑا ہوگا, اسکول میں بڑی کلاسز میں آئے گا یا یونیورسٹی میں آئے گا, he or she would never ask questions, اور جو ہم کہتے ہیں a good student never ask questions, تو وہ بن جائے گا گڈ اسٹوڈنٹ. وہ بیڈ اسٹوڈنٹ کبھی بھی نہیں بنے گا. بیڈ اسٹوڈنٹ نہیں بنے گا تو ڈیفینیٹلی that student is going to contribute in the social development as well. وہ سوسائٹی کا حصہ بننے جا رہا ہے. تو سوسائٹی کا ایز اے ہول جو آپ کا پوسچر ہے وہ ایسا ہی بنے گا کہ آپ سبمسو ہوں گے, پیسمسٹ ہوں گے, نیگیٹو تھنکنگ کر رہے ہیں. اور پھر دوسری بات جو انہوں نے پہلے دونوں مہمانوں نے فرمائی ہے کہ میں جو نہیں کر سکا, میں امپوز کر رہا ہوں اپنے بچے کے اوپر کہ وہ تم کرو. تو وہ ایک بھیڑ چال کے اندر, نہیں جی میں ڈاکٹر نہیں بنا تو میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, میں انجینئر نہیں بنا تو. اب کوئی بندہ, میں گارنٹی سے کہتا ہوں 1 لاکھ میں سے شاید 5 بندے ہوں یا 3 بندے ہوں جو یہ کہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ٹیچر بن جائے, میرا بچہ جو ہے وہ جو میڈیا میں آ جائے فار ایگزامپل. مطلب ہمارے ہاں یہ تھنکنگ ہے ہی نہیں. تو یہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں, ان کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور آبویسلی اس قسم کے پروگرامز آپ جو میڈیا ہے اس کے ذریعے بھی, اور باقی جتنے بھی فورمز ہیں, پلیٹ فارمز ہیں, وہاں سے اس چیز کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے رویوں کو چینج کرنا ہے اور بچوں کو ڈیولپمنٹ میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ معاشرتی سطح پہ یہ رویے, یہ مائنڈ سیٹ, یہ کانسیپٹس ہم نے چینج کرنے ہیں, لیکن یہ انیشیٹو صرف اور صرف والدین لے سکتے ہیں. بچے کے پاس جو ہے وہ والدین اس کی امیڈیٹ اتھارٹی ہے کہ جس کو وہ ہینڈل بھی کر سکتے ہیں, ٹیکل بھی کر سکتے ہیں, اس کو سکھا بھی سکتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے لیے فیصلہ کر رہے ہیں تو ان چیزوں پر, ان سٹیجز پر سے گزرتے ہوئے یا تمہاری ذہنی صلاحیتوں کو جانچتے ہوئے, پڑتالتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن ایسا نہیں کیا جاتا. وہی ڈاکٹر صاحب والی بات ہے کہ فلاں کی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو اب میری یہ خواہش بن گئی کہ میں تمہیں ڈاکٹر بناؤں. دیکھو تمہارا فلانا کزن جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, وہ کامیاب ہے, اس لیے تم بھی ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ. بہت ساری ٹیگ لائنز, بہت سارے ایسے فیصلے جو کہ بچوں پر امپوز کیے جاتے ہیں. اب اگر اس کو ریلیٹ کریں اپنے ٹاپک کے ساتھ کہ یہ بچوں کی ذہنی کیفیت پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں, کیسے ان کے جو ہے وہ ذہنی صلاحیتوں کو جھنجھوڑتے ہیں یا پھر کسی حد تک ان پر حاوی ہو جاتے ہیں, اس پر جو ہے وہ سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ بہت کچھ کہتی ہے, کیونکہ یہ ٹوٹلی اسکیٹرڈ کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کو آگے کی راستہ دکھا دیتی ہے کہ کس طرح لے کے چلنا ہے. اچھا, میں آپ سب جب بات کر رہے تھے تو میرے مائنڈ میں بینگ اے مدر, میرا بچہ ابھی 15 مہینے کا ہے, لیکن اس ابھی سے ہی اس کے اندر ایسا ہے نا کہ جیسے کیونکہ ٹیکنالوجی کے بچے ہیں, یہ ٹوٹلی ایک کلک والے بچے ہیں, بالکل دے آر ٹرائنگ کہ وہ خود سب کچھ کریں. وہ جو ابھی انڈیپینڈنسی کا ٹائم پیریڈ اس کا آ رہا ہے تو ایرا تھوڑا چینج ہو چکا ہے. لیکن obviously in a larger manner اگر دیکھا جائے, جنرلی اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں نا کہ ایک حفاظتی نظام ہوتا ہے, کیونکہ قوت مدافعت کہا جاتا ہے جس کو, جو اگر سائیکالوجی میں دیکھا جائے تو ڈیفنس میکانزم ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر اس جگہ پہ جہاں پہ ناکامی نظر آ رہی ہے, ہر اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے کہیں پہ کوئی چیز یا اپنا مائل سٹون کمپلیٹ نہیں کیا, یہ میں پیرنٹس کے مینر کے اندر بات کر رہی ہوں, وہ وہاں پہ پروجیکشن کرتے ہیں. وہ وہاں پہ جیسے انہوں نے بھی کہا کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ خود ڈاکٹر نہیں بنے, انجینئر نہیں بنے, یا جو بھی انہوں نے کرنا تھا وہ بچے کو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کی سکلز, وہ اس کی ٹریڈز کیا ہیں, اس پہ اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے, جس کی بیس پہ
टोटली डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बच्चा रिबिलियस बन जाता है, बच्चा टोटली वो कहते हैं ना अहन ना अहल की कंडीशन में भी चला जाता है बेसिकली। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पेरेंट्स के लिए जानने के लिए ज़रूरी है कि किस अंदाज में और बच्चे की कैपेबिलिटीज़ और उसके वो क्या बेसिकली चाह रहा है। क्योंकि देखें हम ये बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल मैनर में देखा जाए तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही, कोई पेरेंट नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिगड़े। कोई वालदेन में से अगर देखा जाए तो कोई भी, और स्पेशली जितना भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का भी, तो कोई भी रिश्तेदार जो सिंसियर है आपके साथ वो नहीं चाह रहा होता कि वो किसी कामयाबी की तरफ ना जाए। हर ट्राई कर रहा होता है कि जो उसने लर्न किया है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो उसके अंदर इंड्यूस की जाए। तो वो ऑब्वियसली अच्छी बुरी चीज़ों के साथ पलेगा। वो बुरी चीज़ों की तरफ उसको बिल्कुल, कहते हैं ना, गलती जब तक नहीं होती वो सीख नहीं पाता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम गलती का मौका नहीं दे पा रहे होते। तो मेरा वालदेन से यही एक इस पूरे डिस्कशन के अंदर एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहाँ पे करने कि बच्चे को एक्सप्लोर करने दे। हम जब स्टॉप कर देते हैं हर चीज़ को, हम कहते हैं कि हमने ये किया था, हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, आपके एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपीरियंस वो भी करे, बस हमारा फैसला ही आखिरी फैसला है। तो पैराडाइम चेंज हो चुकी है, वक्त चेंज हो चुका है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ ऐड करने की ज़रूरत है कि पहले ये होता था कि दादियाँ आया या कोई ट्रेंड पर्सन या मदर खुद टाइम दे रही होती है, अब टाइम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल अब उसके हवाले कर देते हैं हम। वो एक पूरा का पूरा समंदर है, उससे वो क्या लर्न कर रहा है, वो क्या एक क्लिक पे स्टडीज़ अभी जितनी भी हो रही हैं बच्चों की, स्पेशली जो उनके अंदर जो इस तरह भी कंडीशन बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, तो उसको चेक करने के लिए देखा जा रहा है कि ये क्यों हो रहा है। इसका बेसिक रीज़न ही ये है कि एक क्लिक पे बच्चा जब चाह रहा होता है कि वो कोई कार्टून देखे, कोई सॉन्ग देखे, कोई कुछ भी जो उसके इंटरेस्ट का वहाँ पे पूरा चल रहा है, अनऑथेंटिक है, अथेंटिक चीज़ चल रही है। जब रियलिटी लाइफ में, जब हकीकी दुनिया में वो शिफ्ट होता है, जब वो उसको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा होता, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है। आप देखेंगे घर के अंदर बच्चे कितना, सबसे ज़्यादा लोगों को मेरा बच्चा बहुत बदतमीज़ हो गया, मेरे पास जितने कंसर्न आते हैं सबसे ज़्यादा प्लीज़ इसे किसी तरह से पढ़ाई की तरफ लेके जाए। अभी क्योंकि पेंडेमिक की कंडीशन चल रही है, तो सबसे ज़्यादा वालिदैन की जो कॉल्स मुझे रिसीव होती हैं और पेशेंट मेरे पास जो क्लिनिक में आ रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा उनका ये होता है कि क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, बच्चे उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। चेंज पूरा एक पैराडाइम, कहते हैं शिफ्टिंग एरा है। बिल्कुल इस एरा के अंदर बच्चों को उस तरफ फिजिकल इन्वायरमेंट से डिजिटल की तरफ, ऑब्वियसली मोबाइल की एडिक्शन ऐसी है, ये पूरा का पूरा पैनल ऐसा है जहाँ पे सिर्फ गेम्स है, इंटरटेनमेंट है, वहाँ स्टडीज़ की तरफ हमने कभी नहीं बच्चों को बुलाया। अब जब लैपटॉप खोला जाता है, वहाँ स्टडी की जाती है, बच्चा बोर हो जाता है और वो जब उसको इस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। सोबिया, कंटिन्यू करते हैं इसी डिस्कशन को। हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, और बच्चों की तरबियत में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, किन किन फैक्टर्स पर गौर करना ज़रूरी है, किन एलिमेंट्स को शामिल करना ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे अपने जो हैं वो बलबूते पर फ़ैसले करना सीख सकें और इस माशरे का एक फ़ाल किरदार जो है वो बन सकें। साथ ही साथ हम ये भी जान रहे हैं कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर हम किस तरह से तवज्जो दे सकते हैं और ज़हनी सलाहियतों को निखारने के लिए, उभारने के लिए हमें कितनी एफर्ट करनी है, किन ग्राउंड्स पर काम करना है, किस तरह से उनकी तरबियत में वो तमाम तर एलिमेंट्स शामिल करने हैं कि जो उनकी ज़हनी सलाहियतों को निखार सकें, उभार सकें, उनको इन्हांस कर सकें। इसके साथ साथ ज़हनी सलाहियतों के हवाले से जब हम बात करेंगे तो हौसला अफजाई की बात होगी, मस्बत सोच की बात होगी और इन दोनों के असरात की बात होगी। किस तरह से एक बच्चे की ज़हनी कैफियत से लेकर ज़हनी सलाहियतों तक ये जो चीज़ें हैं, चाहे हौसला अफजाई की बात हो, चाहे मस्बत सोच की बात हो, ये कितनी मुतासिर करती हैं उसकी ज़हनी कैफियत को, और वो बच्चे
जिनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, जिनको कोई इनकरेज नहीं करता, जिनको कोई मोटिवेट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, वो बच्चे किस तरह से जो है वो इस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जब वो इस माशरे का हिस्सा बनते हैं, प्रैक्टिकली वो कुछ करना चाहते हैं, वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ज़हनी सलाहियतें इस कदर उनको इजाज़त नहीं देती या उनमें कोई निखार नहीं होता, वो नरिश नहीं होती कि वो कुछ कर सकें। तो उन बच्चों के हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे और पेरेंट्स के हवाले से भी बात होगी कि पेरेंट्स तरबियत को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, टीचर्स का इसमें क्या रोल है, इसके हवाले से भी ज़रूर हम बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल हम बात करते हैं सोबिया से, और कुछ बात हो रही थी लॉकडाउन पीरियड की कि ऐसे में वालिदैन की जानिब से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न भी नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत भी नज़र आ रही हैं कि बच्चे जो हैं वो स्टडीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो सोबिया, इसका हल क्या है बेसिकली? देखिए, हमने ना, जैसे मैं कह रही थी कि टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर जो हमारी टोटली ये 21st सेंचुरी का एक एरा है जिसमें एक क्लिक पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, हमने सब्र की तरफ, हमने तहम्मुल की तरफ, हमने वो जो एक छोटी छोटी बेसिक वैल्यूज़ थी, नॉर्म्स थे, उनकी तरफ बच्चों को दोबारा से रिवॉर्ड करना है। सही। हमने बच्चों को एडवांस करने के लिए उनके हाथ में आईपैड, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं पकड़ा तो दी हैं, लेकिन उन सिखाया नहीं है, प्रॉपरली नहीं सिखाया कि ये इसका यूजेज क्या है। गिफ्ट्स तो हम देते हैं, क्योंकि देखिए जितने भी बर्थडेज होती हैं सब बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ रिसीव होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसके साथ प्रोटोकॉल सेट नहीं करते। तो मेरी उन वालिदैन के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने लर्निंग की तरफ बच्चों को लेके जाना होता है। बच्चों को हर पेरेंट्स सिखा भी रहे होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड पे जब जाके देखा जाए तो वो सिखाने का अमल असर इसलिए नहीं कर पा रहा होता कि वो जो वे ऑफ सेइंग है, जो लफ्ज़ों का चुनाव है, जो ट्रीटिंग है, वो किसी भी जगह पे बैठ के एकदम से बच्चे को स्नब करते हुए कह दिया कि ये अब तुमने इसको सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो बच्चा थोड़ा सा इंटरनली ना कंफ्यूज हो जाता है वो सारी चीज़ें। तो आपने माहौल को देखते हुए बच्चे को सिखाना है उस मुताबिक। और बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी था कि डे फर्स्ट से हम बताते कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो गैजेट आपको मिल रहा है ये फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट आपने यूज़ नहीं करना, आप इसको जो है वो अपनी स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और बहुत अफसोसनाक कल या परसों ही वाक़या लाहौर वाला जो हुआ है कि PUBG के बाद 2 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, पैंडेमिक ना माँ बाप ने नहीं खेलने दिया। तो मतलब आप देखिए बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। जब बच्चों को स्टॉप किया जाता है तो वो थ्रेट करते हैं। पेरेंट्स बेचारे, मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स भी एक मिजरेबल कंडीशन में, उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि हम अपने बच्चों को कैसे डील करें। सही। क्योंकि वो जब गूगल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, किसी इंटरनेशनल या नेशनल ट्रेनर की भी ट्रेनिंग सुनते हैं, तो उनको क्योंकि अपने घर के अंदर जब अप्लाई करते हैं वो चीज़ें नज़र नहीं आती तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने पहले स्क्रीन आउट ज़रूर करना है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि दूसरों की लर्निंग को इम्प्लीमेंट अपने बच्चे पे कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे को प्रॉपरली उस तरह से असर नहीं हो रहा होता। बिल्कुल ऐसे। तो आपने स्क्रीनिंग ज़रूर करनी है कि इशू आखिर कहाँ पे है। इशू को आइडेंटिफाई किए बगैर आप अपने बच्चे की प्रॉपर ना ट्रेनिंग कर सकते ना, क्योंकि अपने आप को भी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग की आपकी अपनी भी ज़रूरत होती है। सही। कहा जाता है ना कि वो, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि 65% आपकी अपनी हैबिट्स बच्चे के अंदर इनबिल्ट हो रही होती है, बच्चे के अंदर इंड्यूस्ड हो रही होती है। तो आपने उन सारी चीज़ों को देखना होता है। इस पैंडेमिक के अंदर स्पेशली क्योंकि एक छत के अंदर सारे अंदर आ गए और कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट। वो चाहे माँ बाप की अपनी लड़ाई झगड़े हों और बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े हों, क्योंकि टाइम मिल गया लोगों को डील करना नहीं आ रहा, क्योंकि एक ट्रैवलिंग का टाइम पीरियड था, फिर स्कूलिंग थी, सब कुछ था। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम को आपने वो इन्हेंस करते हुए, यूज़ करते हुए आपने बच्चे को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले स्क्रीन आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है। जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप आसानी से उन्हें गाइड भी कर सकेंगे और जो उनकी डेवलपमेंट की स्टेज है उसको मज़ीद इंडोर्स भी कर बिल्कुल। और जैसा कि सोबिया ने कहा कि इस वक्त वालिदैन भी परेशानी में मुब्तला हैं, वो भी प्रेशराइज हैं, तो ज़रूरत है एक एक्सटर्नल फोर्स की, और वो असातिज़ा कराम की सूरत में हमारे पास मौजूद है। तो जाफ़र साहब, एक टीचर बच्चे की किरदार साजी किस तरह से कर सकता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से कर सकता है और उसके एप्टीट्यूड को जज किस तरह से कर सकता है, ताकि अगर वालिदैन कोई फ़ैसला कर भी रहे हैं, अगर कोई ऐसा फ़ैसला जो बच्चे पर इम्पोज किया जा रहा है उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसको समझने में, बच्चे की कैपेसिटी जानने में आसानी हो सके, तो टीचर्स का जो रोल है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें जो भी बात हो रही थी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पैंडेमिक से पहले ले जाता हूँ। तो एक बात असल में ये है कि बच्चा हो या बड़ा हो, सबसे पहले वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, ठीक है।
اور یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جی گیجٹس ہیں یا کتاب ہے یا کلاس روم ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے موڈز آف لرننگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی واحد ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے تھرو انسان سیکھتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ چیزیں تو وہ اپنی انوائرمنٹ سے چیزیں ابزارب کرنا شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی سب سے پہلے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایز اے ہیومن بینگ انسان جو ہے وہ انکویزیٹو ہوتا ہے، کیوریس ہوتا ہے اپنی انوائرمنٹ کے بارے میں. تو سب سے پہلے اس کی وہاں سے پرسنالٹی بلڈ ہونا شروع ہوتی ہے، جہاں پہ اس کے جو مختلف سوالات ہیں ذہن کے ان کو آنسر کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اور تاکہ وہاں سے اس کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ یہ جو ہے میں نے اپنی انوائرمنٹ سے یہ چیزیں سیکھنی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہم باقی ساری جو چیزوں کو ڈسکس کریں کہ ہمارا یہ بھی ایک المیہ ہے کہ پینڈیمک سے پہلے ہم نے جو لرننگ ہے اس کو کلاس روم اور کتاب تک جو ہے نا کنفائن کر دی. حالانکہ کلاس روم جانے سے پہلے جو بچہ اپنے شروع کے 5-7 سال جو ہے وہ گھر میں اسپینڈ کرتا ہے، اس سے پہلے وہ اتنی ساری لرننگ کر سکتا ہے. اور جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ وہ جو فرسٹ 7 years ہیں دے آر دا موسٹ ڈیفینیٹیو ایئرز آف پرسنز لائف، ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہے ہم نے اصل میں ان ٹولز کو یوز کرنا سکھانا ہے بچے کو، ٹھیک ہے. تو فرسٹلی اگر ہم اس کی انکویزیٹیو سینس اور اس کی کیوریاسٹی کو جو ہے وہ انکریج کریں گے تو اس کے اندر ہمیشہ یہ خواہش رہے گی کہ میں علم حاصل کروں، نالج کروں، ٹھیک ہے. اب اس نالج کو حاصل کرنے کے بے شمار طریقے ہیں. وہ گیجٹس کے تھرو بھی کر سکتا ہے، اچھے مینٹورز کے تھرو کر سکتا ہے، ٹیچرز کے تھرو کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس بچے کی وہ صلاحیت کو ہی پہلے سنپ کر دیں گے کہ جی یہ کام تو تم ویسے ہی غلط کرو، اتنے سوال نہ پوچھا کرو، ٹھیک ہے، تو وہ نہ ٹیچر سے پوچھے گا، نہ وہ گوگل سے پوچھے گا، نہ کسی اور گیجٹ کو یوز کر کے پوچھے گا، ٹھیک ہے. تو آنسر اس کا یہ ہے کہ ہمیں اب ہم ایسے انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ ڈفرینٹ جو ٹولز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا بچوں کو سکھانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو جہاں پہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ایک یہاں سے آپ چیز کو لے سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ اتنی نالج ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ انیشیل خواہش اور وہ جذبہ آپ نے بچے کے اندر پہلے پیدا کرنا ہے کہ جی اس کے اندر یہ ہو کہ جی میں بہتر سے بہتر ٹولز کو یوز کرنا سیکھوں، ٹھیک ہے. اب ہم بیسک جو ایک کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ کی بات کرتے ہیں وہ ایک بہت بیسک ٹول ہے. اب تو کیونکہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے، لیکن اس لیپ ٹاپ کے اندر ایڈوانسڈ لرننگ سافٹ ویئرز ہیں، ایڈوانسڈ لرننگ پروگرامز ہیں جن کو بھی سیکھنا آنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بیسیکلی اس کو ایز این انٹرٹینمنٹ یوز کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی ان ایڈوانس چیزوں کی طرف تو مائل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایز اے ٹیچر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج کل تو جو ہے وہ بچے کچھ ہمارے سے بھی زیادہ ایڈوانس ہیں، یعنی کہ دے ہیو گاٹ آل دا نیسیسری ٹولز ان دیئر ہینڈز، ٹھیک ہے. لیکن بات اس چیز کی ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کو اس چیز کی انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. ان کو یہ بتایا جائے کہ بھئی اگر یہ آپ کو ایک اسائنمنٹ دی ہے تو فائنڈ آؤٹ واٹس دیئر آن دی انٹرنیٹ، ٹھیک ہے. آپ کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن لے کے آئیں، ٹھیک ہے. ہم ساری زندگی وہ کشمیر کے سولوشن ڈسکس کر کر کے تھک گئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنے بچوں کو کبھی نہیں کہتے کہ بھئی آؤٹ آف دا باکس کوئی چیز لے کے آئیں. اچھا اس میں بھی جعفر صاحب ایک پرابلم جو ہے وہ سامنے آتا ہے اگر اسکول لیول کے بچوں کی بات کی جائے جہاں انہیں سوال پوچھنے کا حق نہیں دیا جاتا. دونوں کی جانب سے بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹیچرز کی جانب سے بھی انہیں سنب کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس 45 منٹ کی کلاس ہے، ہمیں کورس کمپلیٹ کرانا ہے، اس کو ہم نے کریکولم کو دیکھنا ہے، ہم آپ کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے. تو وہاں پہ بھی بچوں کو سنب کیا جاتا ہے. اب وہ پریشر جو اس کے ذہن میں چل رہا ہے، وہ کانفلکٹ جو اس نے ریز کرنا تھا، جس کے حوالے سے جاننا تھا، کچھ سیکھنا تھا، وہ پریشر وہ کہاں جا کے ریلیز کرے گا؟ کیونکہ الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ بچہ پھر سیکھ نہیں پاتا. وہی ارج اس کی وہیں پہ دب گئی کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، یا اس کو اب تو دوبارہ اس نے پوچھنا بھی نہیں ہے. اگر وہ کہیں باہر سے لا کے کچھ ایڈ آن کر دیتا ہے اسپیشلی ایگزامز میں، اگر پینڈیمک سے ہٹ کے کیونکہ ہم نے بات کی، تو وہاں پہ بھی اس کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی، وہاں پہ بھی اس کو اجازت نہیں ہے کہ ایک جملے میں اگر وہ درست ہے وہ تھوڑی سی رد و بدل کر دے. صرف ایک گھر ہے لکھوایا ہوا ہے، یہ ایک گھر ہے اور وہ یہ میرا گھر ہے کر دے تو وہیں پہ کراس لگ جاتا ہے. اب کریٹیوٹی تو وہیں پہ ہم نے سنب کر دی، نہ وہ سوال پوچھ سکتا ہے، نہ وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکتا ہے. یہ ایپٹیٹیوڈ لے کے بچہ جب کالج یا یونیورسٹی جائے گا اور پھر وہاں اسے کہا جائے گا کہ ریسرچ کرو تو اس کا ذہن تو اس کو اجازت ہی نہیں دے گا نا. بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور یہ ڈاکٹر صاحب بھی پہلے اسی بات پہ کر رہے تھے. دیکھیں مطلب انسان کی جو پروگریس ہے وہ اس کی کریٹیوٹی سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب ونس اگین میں کہوں گا کہ وی ایز ہیومن بینگز ہم لوگ کوئی پروگرامڈ سافٹ ویئرز نہیں ہیں، ہم کوئی روبوٹس نہیں ہیں کہ جو ہے نا ہم ایک سیدھی لائن میں ہی چلتے جائیں.
ایک تو یہ کہ ہر انسان کی پرسنالٹی یونیک ہوگی, اس کے ٹریٹس مختلف ہوں گے, اس کی صلاحیتیں جہاں پہ وہ اچھا ہے کہاں پہ نہیں ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا, ٹھیک ہے. ایک ہی کلاس روم کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ میتھ میں اچھا ہوگا, دوسرا جو ہے وہ کریٹیو رائٹنگ میں اس کا ذہن زیادہ چلتا ہوگا, کریٹیو رائٹنگ کو وہ زیادہ انجوائے کرتا ہوگا, ٹھیک ہے. اور جو آپ نے پہلے کویسچن پوچھا کہ ایز اے ٹیچر یہ کس طرح سے آپ اس چیزوں کو کر سکتے ہیں, وہ تو آئی تھنک کہ ہم سب اس چیز پہ ایگری کریں گے کہ اوور آل جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اسپیشلی پرائمری اور سیکنڈری لیول کے اوپر وہ کمپلیٹلی آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ہوا ہے. نالج جو ہے وہ حاصل کرنے کے ذرائع مختلف ہو گئے ہیں. ادروائز جو ریسرچ ہے, ماڈرن ریسرچ ہے اباؤٹ ڈفرینٹ سبجیکٹ میٹرز, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم وہی جو ہے نا ٹرانسلیشنز کر کر کے اردو ٹو انگلش, انگلش ٹو اردو, اور پاک اسٹڈیز کی جو چیزیں ہیں وہ یاد کر کر کے جو ہے نا ڈیٹس ریممبر کر کے, تو ہم ابھی تک وہی ٹیچر بولے گا تبھی بچہ لکھ سکے گا, تبھی بچے کو کچھ سمجھ آئے گا, ادروائز وہ خود تو سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. تو باٹم لائن اس میں یہی کہوں گا کہ فار ٹیچرز آئی تھنک کہ جو پرائمری لیول کے خاص طور پہ جو بچے ہیں ان کی کریٹیوٹی کو پروموٹ کرنا اور پش کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. بیکاز اب آپ ہمارا یہ دیکھیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی انٹرپرنورشپ ہونی چاہیے, جی ہمارے بچے یونیورسٹیوں سے نکل کے نئے بزنسز کیوں نہیں اسٹارٹ کرتے, وہ اس وجہ سے نہیں اسٹارٹ کرتے کیونکہ آپ نے ان کو کریٹیو ہونے کا موقع ہی نہیں دیا. صحیح. آپ نے ان کو انکریج ہی نہیں کیا کہ یار آپ کوئی اپنے سے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں, یا آپ کی اوپینین بھی میٹر کرتی ہے, آپ بھی فیصلہ لے سکتے ہیں, آپ کی رائے بھی اہمیت رکھتی ہے. تو یہ جو ہے وہ آئی تھنک کہ کریٹیوٹی کو پرائمری لیول کے اوپر پش کرنا اور پروموٹ کرنا انتہائی ضرورت ہے اس وقت. بالکل. اور یہ کر کیسے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں کیا ایڈ کریں گے, کیونکہ جہاں ہم والدین کی ذمہ داریوں کی بات کریں وہیں اساتذہ کرام کی ذمہ داریوں کو بھی انہینس کرنا, ہائی لائٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرف بھی آئیں. کیونکہ وہی بات کہ بعض بچے جو ہیں وہ گھر پہ نہیں سیکھتے, والدین کو پریشان کرتے ہیں, یا ہر والدین جو ہیں وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ سارا ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ ہی اسپینڈ کریں. تو ایکسٹرنل فورس یعنی کہ ٹیچرز کی صورت میں جو ہمارے پاس فورس موجود ہے, جو کہ پلرز ہیں سوسائٹی کے, جنہوں نے اس نسل کو سنوارنا ہے, وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ کس طرح سے یہ جج کر سکتے ہیں کہ اس بچے کا یہ ایپٹیٹیوڈ ہے, اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے, اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے, تاکہ یہ ایک خاص ڈائریکشن کے تحت اپنی منزل تک پہنچ جائے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایکچولی ٹیچرز کو کہا جاتا ہے, اور ٹیچرز ہم لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہم وی آر دی نیشن بلڈرز. مطلب ہم یہ کہتے ضرور ہیں لیکن ہم اس کی جو ایسنس ہے اس کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس بچے کی ڈیولپمنٹ جب ہو رہی ہے اور جب وہ معاشرے میں آ کے ایک یوزفل یا ان یوزفل ایک ممبر بنے گا تو اس کے سارے امپیکٹس آپ کی پوری سوسائٹی کے اوپر آ رہے ہیں. اب بینگ اے ٹیچر, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس فیلڈ میں میری چوائس نہیں تھی, میں مجبوراً آ گیا ہوں کہ میں نے بریڈ اینڈ بٹر کمانا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے, میں آ کے ٹیچر بن گیا ہوں اور میں نے بچوں کو پڑھانا. تو میری پریورٹی نہیں ہے کہ بچوں کو میں سکھاؤں, پڑھاؤں ضرور. مطلب جو مجھے ٹاسک ملا ہے صحیح کہ جی میں نے, جس طرح صوبیہ صاحبہ نے کہا کہ آپ نے کورس کمپلیٹ کرنا ہے, بالکل, اور کورس کمپلیٹ بھی وہ کرنا ہے جو مجھے انسٹرکشنز ملی ہوئی ہیں یا جو ٹیکسٹ بکس پڑھائی جا رہی ہیں. بالکل. اس کے بعد بات وہی ہے کہ جی یہ گھر ہے, یہ میرا گھر ہے, کراس ہو گیا. اب وہ کریٹیکل تھنکنگ, وہ میں نے پہلے بولا کہ بچوں کو میں نے ایز اے پیرنٹ بند کر دیا ان کی. اب جب بچہ اسکول میں آتا ہے اور جب وہ 1 سے 2 سوال کرتا ہے, کوئی بہت اچھا ٹیچر ہوگا تو 4 سوال سن لے گا, 5 میں پھر وہی پرابلم آ جائے گا. ایسے ہی ہے. پھر اگر ایک بچے نے کویسچن کیا ہے اور کویسچن اس نے آؤٹ آف دی باکس جا کے کر دیا ہے, ارریلیونٹ کر دیا ہے, غلط کر دیا ہے, تو ٹیچر اس کو وہیں پہ سنپ کر دے گا کہ بھئی یہ تو غلط ہے, ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے. اب وہ بچے کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکوں یا میں کوئی سوال کر سکوں. آپ نے وہیں پہ اس کو سنپ کر دیا. آپ نے بھی, ہم سب نے ایک کچھ عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا کلپ آیا تھا جاپان کا, دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جمناسٹک کا وہ گیمز ہو رہی ہیں, اور ایک بچہ ہے یا بچی, آئی ڈونٹ ریمبر, بہت چھوٹے, لائک 4-5 ایئرس, وہ اس نے ایک اٹیمپٹ کی, وہ کراس نہیں کر پایا, دوسری, تیسری, چوتھی. اب وہ ٹیچر بھی اس کو کہہ رہے ہیں نہیں یو ہیو ٹو ڈو اٹ, اس کو پھر لگاتے ہیں کہ نہیں تمہیں کرنا ہی کرنا ہے, جب تک تم کرو گے نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں. اب وہ چوتھی 5ویں دفعہ کی وہ بچہ یا بچی جو رونا سٹارٹ کرتی. اب وہ باقی جتنے بھی کانٹیسٹنٹ, صرف اس کی ٹیم کے نہیں, پورے جو جمنیزیم کے اندر اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے تالیاں بجانے لگتے ہیں اس کے لیے, اس کو کلیپ کرتے ہیں, اس کو انکریج کرتے ہیں کہ بھئی یو کین ڈو اٹ. اور وہی ہوتا ہے, وہ بچہ کر لیتا ہے, وہ جیسے کرتا ہے وہ سارے بچے بھاگ کے آتے ہیں, اس کو گلے لگا رہے ہیں, اس کو خوش ہو رہے ہیں کہ جس نے کر دیا ہے. اب وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اسکول میں بھی
اور گھر میں بھی ان کو پرووائڈ کیا گیا. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہیں ہے وہ. اور پھر اس کے اگین بہت سارے بیک گراؤنڈز ہیں, ہمارا کالونیل ہسٹری, ایجوکیشن سسٹم, وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے ٹیچر جو اسپیشلی جو اسکول لیول کے اوپر ٹیچرز ہیں, وہ بچوں کی گرومنگ میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. آپ نے یونیورسٹی کی بات کی. اب میرے پاس اسٹوڈنٹ جب آتا ہے یونیورسٹی کے اندر, اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ایک اسائنمنٹ لکھ کے آئیں. پہلے تو ہمارے منہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسائنمنٹ ہوتی کیا چیز ہے. پھر جب ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ اسائنمنٹ یہ چیز ہوتی ہے, آپ نے اس کپ کے اوپر ایک 500 الفاظ کا ایک مقالہ لکھ کے لانا, لے کے آ جاؤ. وہ جائے گا جی جعفر صاحب نے کچھ لکھا ہوا ہے, صوبیہ صاحب نے لکھا ہے, آپ نے لکھا ہے, وہ 4-5 پیراگراف نا ٹھوک کے لے آئے گا ملا کے, یہ لو جی. بالکل. اب میں اوپر پڑھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے لاہور جانا ہے. اب اگلا پیراگراف کرا ہے کہ جب میں کوئٹہ پہنچا, تیسرا کہہ رہا ہے میں ملتان میں. ساری یہ کیا لکھ کے آئے, وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کرنا کیسے ہم نے کام. پھر ہمیں نا زیرو سے اس کو سمجھانا اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ اسائنمنٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اگین جو کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیو رائٹنگ ہے, وہ ہم پھر ایز اے سبجیکٹس ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں آپ نے ایسے سیکھنی ہے. اب وہ بچے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کسی نے سکھایا نہیں, ہم کیا کریں. اب پاکستان اسٹڈیز کی انہوں نے بات کی, ایک مثال ہے. سارے سبجیکٹس کے ساتھ ایسا ہی ہے, جو ہم پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. لیکن ہمارے چونکہ اپلائڈ سبجیکٹس ہیں تو اس میں تھوڑا بہت پھر بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق چیزیں ان کو بتا دیں. اب پاکستان اسٹڈیز ہے, وہی جی 1950 میں یہ ہوا. اب قائد اعظم کے 14 نکات پڑھا کے آپ مجھ سے پوچھیں, مجھے بھی نہیں یاد. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ قائد اعظم کے 14 نکات یاد کرنے کے چکر میں بچہ باقی ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور اس کا پیپر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, قائد اعظم کے 14 نکات بڑی اچھی چیز ہے, ان کے بڑے اچھے فرمان ہیں. لیکن آپ آج کے معاملات بھی دیکھیں, بچے کو سمجھائیں کہ بھائی جس طرح انہوں نے کہا آؤٹ آف دی باکس جا کے چیزیں نکال, سولوشن نکال کے لائیں نا, ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہ ہم نے اسٹارٹ میں ہی اس کو, اور اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹیچرز کی ٹریننگ. بالکل, ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہماری جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں تھرو آؤٹ دی ہسٹری آف پاکستان, ایجوکیشن کے اوپر ہم نے کوئی زیادہ فوکس نہیں کیا. ہائر ایجوکیشن کو پھر بھی ہم نے پیسے دیے, لیکن جو پرائمری لیول کی اسکول لیول کی ایجوکیشن ہے اس کا بس برا حال ہے, وہ اللہ کے حوالے ہم نے کیا ہوا ہے. تو وہ آئی تھنک اس میں بہت ضرورت ہے ہمیں ڈیولپمنٹ. بالکل, کیونکہ اگر وہی سائیکالوجی والی بات آئے کہ بنیاد ہی اگر صحیح نہیں, وہی شروع کے 7 سال جس کو ہم نے بچے کے لیے سرو کرنا تھا, جس میں بچے کی ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنی تھی, اگر اسی میں بچہ اگنور ہو گیا تو آگے وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا. تو صوفیہ, یہ جو انسٹنکٹ ہے, یہ ہیومن بیہیویئر ہے, ہیومن سائیکی کا پارٹ ہے کہ ہر بچہ یا ہر نوجوان جو ہے وہ پکی پکائی کھانے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرتا ہے. اتنی ایفرٹ وہ محنت کرنے پہ نہیں. اسائنمنٹس کا ذکر ہوا تو میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ ہمارے ہاں بچوں کا دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بتا دے, کوئی کر کے دے دے, کاپی پیسٹ کر لیں, ریڈی میڈ مل جائے. یہ جو کوئی کر کے دے دے اور ہمیں محنت نہ کرنی پڑے, یہ کہاں سے ہمارے ہاں جو ہے وہ اتنا پروموٹ ہو گیا کہ ہر بچہ اسی تگدو میں کہ اس نے دیکھو اس نے محنت نہیں کی لیکن وہ کامیاب ہے, تو مجھے بھی کوئی ایسا ٹریک مل جائے, کوئی ایسی ڈائریکشن مل جائے کہ میں کروں کچھ نہ لیکن ہو سب کچھ جائے. یہ والا جو ہے وہ سائیکالوجی کی نظر میں سائیکولوجیکل ریزنز ہمیں بتائیے کہ کیوں ایک انسان اس طرح سے سوچتا ہے. پہلی چیز تو اس میں لرننگ آ جاتی ہے, انفلوئنس آ جاتا ہے. ہمیں اس سے پہلے جیسے ڈسکشن ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو بچوں کے اندر ہوتی ہیں لیکن آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہی ہوتی, اور ان کی بیس پہ بچے, یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں, فزیکل بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. جیسے ہم توجہ دے رہے ہوتے ہیں بچے کی ہائٹ, ویٹ اور ساری جو اس کی نشو نما ہو رہی ہے, جو فزیکل اپیرنس پہ, ٹھیک ہے, جو ریلیٹڈ ٹو نیوٹرینٹس اس کو سائیکولوجیکلی کیوبز مل رہی ہیں. جیسے آپ کہہ رہی ہیں دھوکہ دہی کہاں سے سیکھ رہا ہے, کاپی پیسٹ کرنا کہاں سے سیکھ رہا ہے, دوسرے کے سامنے وہ ٹوٹلی مینیپولیٹ کرنا کہاں سے سیکھ رہا ہے. وہ لرن کر رہا ہے سوسائٹی سے. وہ چاہے وہ اس کا آپ دیکھیں گیٹ سے انٹر ہوتے ساتھ جب تک ٹپ نہ دی جائے گارڈ کو, کس طرح کی ماحول ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی ٹپ مل رہی ہے تو اندر جا رہا ہے, میرا فادر جا رہے ہیں یا کوئی بھی جا رہے ہیں, اس سے پہلے نہیں جا سکتے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ آ جاتی ہے لرننگ. کیا بچے کے اندر آپ نے انڈیوسڈ کیا ہے بچے کے, اور کاہلی کا شکار ہو چکی ہے ہماری قوم پوری کی پوری. ہماری ینگسٹرز میں دیکھا جائے تو نیوٹرینٹس کی اتنی کمی ہو چکی ہے, جتنے آپ دیکھتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی ہے, آپ کا کیلشیم کمپلیٹ نہیں ہے, آپ کی باڈی کھانا پینا سب کو سب سے زیادہ ہم کیونکہ نیوٹریشنسٹوں میں دونوں اکٹھے کام کچھ جب کمبائن پروجیکٹ ہوتے ہیں تو ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو سب سے زیادہ ایشو یہ آتا ہے کہ لوگ
बच्चों को खिलाए जा रहे होते हैं, खिलाए, जंक फूड है, मैंने केनन्स का उठा लिया, ये उठा लिया, सब कुछ। असल में चीज़ इम्पोर्टेंस ये है कि आपने प्योरीफाई फूड उनको देना है, ताकि उसके साथ साथ आप जितनी भी सारी आपकी जो बच्चों के अंदर आप बिल्डअप करना चाह रहे हैं, कहने से मुराद ये है कि वो चीज़ें आ जाएं आपके अंदर। धोखा कहाँ से सीख रहे हैं, कॉपी पेस्ट करना कहाँ से सीख रहे हैं, एक क्लिक पे काम करना कहाँ से सीख रहे हैं। आपने पहले वो आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे के अंदर ये चीज़ें बिल्डअप क्यों हो रही हैं। झूठ बोलना एक छोटी सी, छोटा तो नहीं कहेंगे, ये तो जड़ है हर फसाद, बिल्कुल ऐसे ही। और बच्चों के अंदर आप देखेंगे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर ये चीज़ आ रही है। बच्चे टोटली एक बात को, हमें अंडरस्टैंडिंग, हमें लग रहा होता है कि ये बच्चा अंडरस्टैंड करके इस बात को नहीं समझ पाएगा, लेकिन वो वहाँ रूम में बैठे हुए उस चीज़ को किस तरह से प्रिडिक्ट करके लेटर ऑन किस तरह से अप्लाई करता है, ये टोटली एक नेक्स्ट की शिफ्ट हो जाती है। तो आजकल के बच्चों के अंदर जो थिंकिंग पैटर्न है, सोचों का निज़ाम है, हम अगर हमारी परसेंटेज 20 थी तो उनकी 60 की पावर से जा रही है, क्योंकि जीन्स के अंदर डेवलपमेंट उस तरह से हो चुकी है। स्टडीज़ यही कहती हैं कि क्योंकि पहले के बच्चे, हम हमेशा कहते हैं आजकल की जनरेशन, हर मतलब जो भी एरा आता है उसकी जनरेशन कह रही होती है आजकल के बच्चे तो हम तो ऐसे नहीं थे। तो वो जो हम तो ऐसे नहीं थे, क्योंकि अब टोटली आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो टोटली आपको कुछ और मैन्युफैक्चर करके बाहर लेके आ रही हैं। आपका टोटली जो माइंड का सिस्टम है, कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग है, वो टोटली चेंज हो चुकी है। तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को, जैसे हमारा टॉपिक भी है मेरे ख्याल से इसमें, तो हमें आइडेंटिफाई करके बच्चे के सामने रिपीट करने की ज़रूरत है। सही। जब नॉर्म्स, वैल्यूज़ और वो एथिक्स सोसाइटी के अंदर से निकल जाएंगे तो बच्चे ऐसे ही हमारी कौम मतलब का जो पूरा का पूरा कहते हैं ना बल्ज जो निकलेगा वो धोखाधही वाला ही निकलेगा। फिर उन्हें लगेगा कि ट्रेंड है पूरे माशरे का, तो हम भी झूठ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। झूठ बोलने से जो एक सिंपल सी मिसाल है, कहते हैं जो झूठ बोलता है वो ज़्यादा कामयाब है सोसाइटी के अंदर, जिसको मैनिपुलेट करना आता है वो ज़्यादा। सच्चे का ज़माना नहीं है। ये जो लफ्ज़, ये लाइनें बच्चों के सामने दोहराई जाती हैं ना, ये अनकॉन्शियसली उसके अंदर बिल्डअप हो जाती है। बिल्कुल, वो नहीं भी करना चाह रहा होता, लेकिन वो उसके एक्शंस में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि अनकॉन्शियसली उसने चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। कहते हैं ना, जब कोख में बच्चा आता है उस टाइम से लेकर उसके मरने तक, जब तक वो कब्र में जाता है, अनकॉन्शियस के अंदर हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। आपके माइंड के अंदर से कुछ भी डिलीट नहीं होता। सिर्फ प्रोसेसिंग का सिस्टम है जो डिफरेंट हो रहा होता है। जिस चीज़ को आप अपने लेंस के साथ इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं वो फोकस में आ जाती है, बाकी चीज़ें सारी बैकग्राउंड में चली जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसके बैकग्राउंड जो सेट करने वो ऐसे करने कि ये ना हो कि लेटर ऑन हमें लगे कि बल्ज हो गया सब कुछ, लेटर ऑन ग्राफिक्स अच्छे नहीं आए। मतलब अगर टेक्नोलॉजी के साथ बात की जाए तो आपकी इम्पॉर्टेंट ये कि आपने बेसलाइन अच्छी बिछानी है शुरू से। बिल्कुल, शुरू से। हम एंड पे जाके स्कूल टाइम जब बच्चा बोलना और उसके अंदर कुछ पेरेंट्स की जो मेरे पास क्यूरीज भी आती हैं, वो ज़िद्दी बच्चा भी होता है, सामने नज़र आ रहा होता है कि इट्स अ डिफरेंट, कि वो दूसरों से, लेकिन वो कहते हैं कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाड प्यार की वजह से हो गया, उसमें कोई या फलां पे चला गया, उसकी जैसी आदत है इस पे। लेकिन अगर वो किसी जहनी बीमारी का शिकार है, हम उसको किस तरह से ट्रिगर आउट कर सकते हैं, ये हम सोबिया से ही जानेंगे। एक ब्रेक की जाने पर, वरना ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बच्चों की तरबियत के हवाले से बात हो रही है, उनकी ज़हनी नशोनुमा पर तवज्जो देना कितना ज़रूरी है और इसके लिए हमने किन फैक्टर्स को जो है वो तरबियत में ऐड ऑन करना है, शामिल करना है, ताकि हमारे बच्चे कामयाब ज़िंदगी का तयन कर सकें। और इसके साथ साथ उनकी ज़हनी सलाहियतों को निखारने की बात हो रही है, किरदार साजी की बात हो रही है
کردار سازی میں ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے بچوں کی ایفرٹ کرنی ہے، چاہے ہم پیرنٹس ہیں، چاہے ہم ٹیچرز ہیں یا اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم نے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور ان کی کریکٹر بلڈنگ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور ایڈ کرنا ہے۔ کردار سازی کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ڈسکشن کریں گے۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی اور اسی رپورٹ کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صوبیہ خطیب، جعفر احسان صاحب اور ڈاکٹر آدم مسعود صاحب، جن سے ہم جو ہے وہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کو بہتر بنانے کے حوالے سے اور بچوں کی تربیت، ان کی اپ برنگنگ، ان کی گرومنگ کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ بریک پہ جانے سے قبل صوبیہ سے بات ہوئی تھی۔ صوبیہ، وہ جو ایک بات ادھوری رہ گئی تھی، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم اس کو ہی ڈسکس کریں کہ جہاں پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی فزیکل اپیرنس پر غور کریں، اس کے حوالے سے کنسرن شو کریں، وہیں ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنا بھی ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور ذہنی صحت اگر متاثر ہو رہی ہے تو پیرنٹس ہی ٹریگر آؤٹ کریں گے، وہی انڈیکیٹ کریں گے کہ ہمارا بچہ کس طرف جا رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر بچہ کسی ذہنی ڈس آرڈر کا شکار ہو رہا ہے تو کون کون سے ڈس آرڈرز ہیں جو کہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے اگر ڈسکشن کی جائے تو ان میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اور آج کل آپ موجودہ صورتحال میں دیکھ رہی ہیں کہ وہ بچے زیادہ سفر کریں، تو وہ کون سے ایسے ایشوز ہیں؟ پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بچوں میں جو ڈس آرڈر، چائلڈ ڈس آرڈر جس کو کہیں گے چائلڈہڈ کے اندر، وہ آٹزم اور اٹینشن ڈیفیسٹ کا آ رہا ہے۔ اٹینشن ڈیفیسٹ کے ساتھ اٹینشن ڈیفیسٹ کا ڈس آرڈر اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں، وہ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے، وہ ضدی ہوتے ہیں، وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، اور یہ ہر بچے میں آپ تھوڑی مقدار میں دیکھیں گے۔ جب ایکسیس میں چلا جاتا ہے، جب آپ پراپرلی اسے کمانڈ دے رہے ہیں، اسے بار بار بتا بھی رہے ہیں، آپ کا انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہے، تب بھی بچہ اس پہ نہیں آ پا رہا، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اس کی سائیکالوجی کے اندر ڈسٹربنس ہوئی ہے، اس کی فزیولوجی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو کسی پراپر کنسلٹنٹ سے یا کوئی بھی آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی پراپر اتھینٹک پرسن ہے، ایون ٹیچر بھی بعض کا ڈائگنوز کر دیتے ہیں، ٹیچر بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں آپ کے بچے کے اندر نظر آ رہا ہے، جو ٹرینڈ ہوتے ہیں اور پراپرلی جو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ ہمارے ساتھ بھی آج کی شخصیات ہیں، ان لوگوں کو بھی آئیڈیا ہے کہ بچے کے اندر کون کون سے کمپوننٹ جن کو پیرنٹس کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آٹزم کے بچے، اور بڑی اچھی ایک مووی وہ جو عامر خان کی میرے خیال سے، میں پروموٹ نہیں کر رہی، وہ آئی تھی، وہ جس میں بچے کو ورڈز اٹھتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے بچے ہمارے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے لکھا نہیں جا رہا، مجھے نہیں لکھنا، مجھے یاد سب کچھ ہے، میں پیپر پہ اس کو کیسے ایگزیکٹلی میموری کا پرابلم بچوں کو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو رٹا سسٹم بہت زیادہ، وہ میمورائزیشن کرائی جاتی ہے، لرننگ اس طرح سے اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں، جیسے پہلے بھی ڈسکس ہو رہا تھا۔ تو جب آپ یہ ڈیفیکلٹی بچے کے اندر ایکیڈیمیا کے ساتھ ساتھ سوشلی کنیکشن کی بھی دیکھیں، جیسے وہ رشتے بنانے میں پراپر نہیں ہے، مطلب وہ بات چیت نہیں کر رہا، کوئی آ جاتا ہے تو وہ یا تو چھپ جاتا ہے اپنے کمرے میں یا کسی ٹیبل کے نیچے چلا گیا، وہ کچھ جب آپ کو لگے ان یوزول بیہیویئر ہے بچے کا، جو میرے لوگ پیرنٹس بعض کا بڑے فخر سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ یہ سب سے الگ ہے، لیکن الگ ہے، لیٹر آن اس کے ایفیکٹس اس کی زندگی پہ کیا پڑیں گے، وہ آپ ایز اے والدین آپ نے ضرور سوچنا ہے، اور اسی کی بیس پہ فیصلہ کرتے ہوئے بچے کی ٹریننگ یا ٹریٹمنٹ یا جو بھی آپ کنسلٹیشن ہے وہ کروائیں ضرور۔ ہمارے والدین خود بھی انویئر ہوتے ہیں، بچہ اسی ڈس آرڈر کے ساتھ لیٹر آن بڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں اینٹی سوشل پرسنالٹی بچوں کے اندر اتنی زیادہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ڈس آرڈر ایڈولسنس ڈپریشن، بہت زیادہ بچوں کے اندر آ چکا ہے، اور اس پینڈیمک کے اندر انزائٹی اور ڈپریشن بچوں کے اندر بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک تو بچے باہر نہیں جا پا رہے، ان کی فزیکل جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ نہیں کر پا رہے، جو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے تھے ان کو پراپرلی ایک ٹائم مل گیا تو وہ ایسی گیمنگ زون کے اندر چلے گئے ہیں جس کی بیس پہ ٹوٹلی ان کی آپ کہیں گے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو چکا ہے۔ اور ڈس آرڈر کی ہم بات کر رہے تھے تو یہ 3-4 ڈس آرڈرز ہیں، ان یوزول بیہیویئر، جو آپ کو لگے کہ یہ پہلے اس طرح کا یہ ایک نارمل نہیں ہے، جب آپ کو تھوڑی سی انسٹنکٹ آ جاتی ہے پیرنٹس کو تو یہ کہہ کے کہ نہیں کہ یار یہ تو اس کا نارمل بیہیویئر ہے، یہ بچوں میں ہوتا ہے، زیادہ تر یہ لائن کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ تو ابھی بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ لائن کہہ کے چھوڑنا نہیں ہے، پراپرلی آپ نے کسی اتھینٹک پرسن سے اس کو ڈائگنوز ضرور کروانا ہے، کروا کے جب آپ کو لگے کہ وہ نارمل رینج میں اس کی اسکریننگ وغیرہ کر کے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کر کے بتا رہے کہ از فائن، یہ لیٹر آن جب وہ پراپرلی ایک پراپر انوائرمنٹ میں جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ رائے ضرور لے لیں، لیکن ایک نہ ایک کنسلٹیشن یا جو بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی اتھینٹک پرسن ہے اس سے ضرور لے کے تب
اس بیہیویئر کو آپ وائنڈ اپ کریں. ادروائز اس بیہیویئر کو کیٹر ضرور کریں. وہ کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے, اس کا سبمسو پن, یعنی وہ جیسے اسپیچ تھیراپی کا ہمارے ہاں ابھی کافی زیادہ, کیونکہ بچوں کے اندر اسپیچ ڈس آرڈرز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں, تو بچے بول نہیں رہے کیونکہ گھر کے اندر بات چیت زیادہ نہیں ہو پا رہی, تو بچوں کو ورڈز لرننگ میں بھی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. اسپیچ ڈس آرڈر ایسا نہیں ہے کہ پراپر ہو نہیں سکتا, ٹھیک نہیں ہو سکتا, کچھ 3 months کے اندر اندر بچوں کی بلڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ایز اے پیرنٹ, گارڈین جو بھی ہیں وہ کیٹر کریں کہ کون سا رویہ, کون سا اس کا ایکشن, کون سی اس کی شخصیت کے اندر جو ڈس آرڈر جا رہا ہے, جو پراپر نہیں ہے, باقی بچوں سے ہٹ کے, اس کو ضرور آپ نے بالکل اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. کہیں نہ کہیں جو ہے بچے کی کاؤنسلنگ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کو سمجھا کے, کچھ سکھا کے, کچھ چھوٹے موٹے انسینٹیوز دے کے بھی بچے کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں. جعفر صاحب, جہاں ہم سوچ کی بات کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ایک بچہ جو ہے وہ اپنے گھر کے انوائرمنٹ سے سوچ کو ایکسپوجر دیتا ہے, سوچنا سیکھتا ہے, اس کے تھنکنگ پیٹرنز ڈیولپ ہوتے ہیں. اب اس کی سوچ پازیٹیو وے میں جا رہی ہے یا نیگیٹو وے میں جا رہی ہے, اس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, کہ اگر ہمارے بچے کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی پروموٹ ہو بھی رہی ہے تو ہم اس کو بڑے طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کریں. فوراً سے سنپ کر دینا, اسے ڈرا دینا, دھمکا دینا, یہ کوئی حل نہیں ہے. اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کاؤنسل کرنا یا پھر اس کو سکھانا, اس کو ٹریننگ دینا والدین کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اس کو ٹریگر آؤٹ کریں کہ ہمارے بچے کے اندر خدا نخواستہ اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہی کرنا ہے. جی بالکل, آپ نے بڑا ایک ضروری پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیں, جو سوچ ہے وہ تو ایک ایز این انڈیویجول, بچہ یا بڑا, ہر کسی کو اپنی جو سوچ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں پہ ہم بچوں کی سمجھ لیں گرومنگ کی بات کر رہے ہیں, اور وہاں پہ پیرنٹس کا نیچرلی بڑا رول آ جاتا ہے. دیکھیں, اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ ایز پیرنٹس ہماری اس طرح کی شاید ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی ٹو سی کہ بھئی اس کو کس طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور نیچرلی آپ کے بچے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے. رادر دین آپ اس کو ٹیکٹفلی ڈیل کریں, آپ کئی دفعہ ایموشنلی اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ایموشنل ڈیلنگ ہے, وہ جیسا میم بھی پہلے کہی تھی, وہ اس کے نتائج اتنے پازیٹیو نہیں ہوتے. کئی دفعہ جو ہے وہ رادر دین بچہ آپ کو رسپونڈ کرنے کے, وہ ایک دوسری ڈائریکشن میں ریبیلیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ آپ اس کو دوسرے بچوں کی مثالیں دے کے بتا رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی ایسے نہیں کرو گے تو میں ایسے کر دوں گا. ٹھیک ہے, ان وجوہات کی وجہ سے بچہ جو ہے رادر دین اپنے اس تھاٹ پروسیس کو چیک کرنے کے اور اس چیز کو سمجھنے کے کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ان دا لانگ رن, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے سے ہی جو ہے نا پیچھے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ونس اگین وہی بات آ جاتی کہ پیرنٹس کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی کہی ہوئی ہر بات, ان کا کیا گیا ہر ایکشن جو ہے وہ ان کے بچوں کو افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا یہی ہے کہ دیکھیں, بچوں کی تو آپ کے ساتھ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ایک لائف لانگ ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر جو ہے نا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پھر یہ ہے کہ وہ جو اگر آپ کو گھر میں اگر وہ ایک انوائرمنٹ نہیں مل رہا تو نیچرلی بچہ کسی اور جگہ پہ سوچے گا, دیکھے گا کہ بھئی یہاں پہ تو مجھے شاید ایکسیپٹنس نہیں مل رہی, میں کسی اور جگہ کو جا کے ایکسپلور کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ اس کی قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو اچھی جگہ پہ وہ ایکسیپٹنس ملتی ہے یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کی فردر ڈیٹیریٹ ہو سکتی ہے سچویشن. ٹھیک ہے, تو دیکھیں, اس میٹر کو بڑا کانشیسلی جو ہے نئے پیرنٹس بھی جو ہیں اور جو آلریڈی پیرنٹس بھی ہیں, ان کو اپنے جو بیہیویئر ہے اور اپنی جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز پیرنٹنگ, ٹھیک ہے, اس کو بڑا کانشیسلی اب اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. باہر تو آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن گھر آ رہے ہیں تو وہ پریشر آپ ریلیز کر رہے ہیں, آپ یہ ڈانٹ رہے ہیں کہ کوئی آئے نہ کمرے میں, مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے, یا پھر اس وقت میں ٹینشن میں ہوں, پریشانی میں ہوں, 2-4 چیزیں توڑ دوں. تو بچہ جو دیکھ رہا ہے obviously اس کی تھنکنگ پیٹرنز اسی طرح سے ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ میرے والدین, میرے گھر والے کس طرح سے رسپونڈ کریں چیزوں کو, ان کا ریئیکشن کیا ہے. کسی سے کال پہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی اور طریقہ ہے, وہ کال بند ہوتی ہے, آپ اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو کہ اس وقت ہماری سوسائٹی کا میجر پرابلم ہے, یہ بچہ گھر سے ہی سیکھ رہا ہے. یہ تمام بالکل, یہ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اب ایک ہمارا جو ہے نا پچھلے آپ سمجھ لیں کہ 20 ایئرس کے اندر ایک ادروائز بھی پیراڈائم شفٹ ہو گیا.
ٹھیک ہے. جس طرح میم پہلے بات کر رہی تھی کہ ایک ہمارا جو آج کل کا جو بچہ ہے وہ بالکل ٹوٹلی ایک ٹیکنالوجی اورینٹڈ بچہ ہے, ٹھیک ہے. اب خالی وہ انفلوئنس جو ہے وہ اپنے گھر سے نہیں لے رہا, ٹھیک ہے. آپ بے شک اس سے کوئی بات چھپاتے ہیں یا اس کو کچھ کرتے ہیں, ساری کی ساری انوائرمنٹ جو ہے وہ ایک انفلوئنس فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس بچے کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے تاکہ وہ کانشیسلی ان چیزوں کو جج کرنا سیکھ سکے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ کی اگر ریلیشن شپ بچے کے ساتھ اچھی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کے ساتھ اپنی پرابلمس شیئر نہیں کر رہا, اپنی جو مینٹل اسٹرگلز ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, تو وہ پھر نیچرلی کوئی انٹرنیٹ پہ کوئی ایسی چیز دیکھ لے گا, کوئی اور کسی ایسی جگہ پہ فرینڈس کی طرف چلا جائے گا. تو آپ نے پہلا آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ریلیشن شپ بلڈنگ ہے ود یور چائلڈ, ٹھیک ہے, وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ تاکہ آپ نہ صرف اس کو یہ کہ اس کی مینٹل اسٹرگلز میں ہیلپ کریں, اس کی پھر آگے فردر آن لائف کے اندر ڈیولپمنٹ میں بھی یو آر ہز بیسٹ فرینڈ, ٹھیک ہے. جو میم پہلے بات کری تھی کہ جو پہلے 10 سال ہم اس کے غلام بن جائیں, وہ والی جو سچویشن ہے وہ آج کل کے زمانے میں اور زیادہ سمجھنے کے امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ آج کل تو ہمیں جو ہے ساری زندگی سمجھ لیں کہ بچے کے ساتھ ایک فرینڈشپ کے ساتھ ایک ایسے رول کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے. اور دوسری اس میں میں ایک بات یہ کہوں گا, دیکھیں کوئی بھی بچہ ہے یا کوئی بھی انسان ہے, ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ جو ہے اچھا کرے, ٹھیک ہے, اس کو ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس بچے کو بتانا ہے کہ جی ویلیڈیشن اس طریقے سے بھی آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ کاپی پیسٹ کی بات کری تھی, اسائنمنٹس بنانے کی بات کری تھی, دیکھیں اگر ایز اے ٹیچر یا ایز اے پیرنٹ آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم آج اگر اس طرح کر کے محنت کرتے ہو تو یہ ایبلٹیز تمہارے اندر ڈیولپ ہو جائیں گی, آپ کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس طرح کی ہو جائیں گی کہ آپ ہر روز ایک اچھا ایسے لکھ سکتے ہیں. آج اگر آپ نے کاپی پیسٹ کر لیا تو وہ آج ہو گیا, مشکل نہیں, لیکن آپ نے اگر اپنے طور سے لکھ لیا تو ایوری ڈے یو ول بی امپروونگ آن دیز کیپیبلٹیز, اور آپ ہر روز ایک اچھا ایسے لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو ویلیڈیشن اور وہ جو ایک سینس آف اچیومنٹ بچے کو ملے گی, ٹھیک ہے, وہ آئی تھنک اس سے پھر اس کو ایک عادت پڑ جائے گی کہ میں اپنا کام اگر خود سے کرتا ہوں, اپنی پرسنالٹی پہ خود سے کام کرتا ہوں, تو وہ میرے لیے ایک لائف لانگ ایک ایسٹ بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں آئی تھنک ہم بچوں کو اس طریقے سے نہیں سکھا رہے, ٹھیک ہے. اگر بچے کو خود سے یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ بھئی خود سے محنت کرنے میں جو مزہ ہے یا جو سینس آف اچیومنٹ ہے, تو وہ کبھی دوسری سائڈ پہ نہیں جائے گا. بالکل, یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں گارنٹی سے. اور یہی وہ سوچ ہے کہ جو ہم نے بچے کے اندر انڈیوس کرنی ہے, انکلکیٹ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ سوچ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اب دونوں اینڈس پہ بات کریں گے, پیرنٹس کی بھی اور ٹیچرس کی بھی. کچھ ٹیچرس کے حوالے سے بھی ایسے جو ہیں وہ ایشوز ریز ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ ایسی ڈسکشنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مانا اس سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہوئے ہمیں ہر جگہ نظر بھی رکھنی ہے, ہمیں بہت سارے پریشرز بھی فیس کرنے ہیں, چاہے وہ سوشل پریشرز ہیں, کلچرل پریشرز ہیں, یا ہمارے اکنامیکل پریشرز ہیں, پولیٹیکل جو کیسز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک خاص ایفیلیشن, ایک خاص اضطراب کی کیفیت جو ہمارے نوجوانوں میں دیکھنے میں آ رہی ہے, وہ اسی لیے کیونکہ ان کے سامنے ڈسکشنز کی جاتی ہیں, ایک خاص سوچ ان کے اندر انڈیوس کی جاتی ہے. یہ ٹیچرز کی جانب سے بھی ہوتا ہے, پیرنٹس کی جانب سے بھی ہوتا ہے. پیرنٹس کے اینڈ پہ دیکھا جائے تو اس ملک میں کچھ نہیں رکھا, یہاں پہ کرپشن کا دور دورہ ہے, یہاں پہ اگر ہم سچا کام کریں گے, اچھا کام کریں گے تو کوئی ہمارا نام لیوا نہیں ہوگا. ایسی بہت ساری باتیں, ایسی بہت ساری ڈسکشنز جو کہ عام طور پہ بچے سن رہے ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات, یہ سوچ انکلکیٹ کرنے والے ہم پیرنٹس اور ہم ٹیچرز ہی ہیں کہ اس ملک کو چھوڑ کے دور بھاگ جاؤ, یہاں سے نکلیں گے تو سکھ پائیں گے, یہاں سے نکلیں گے تو ہی سکون ہوگا. یہ جو سوچ آ رہی ہے اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. انفیکٹ اس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ بچوں کے اندر پازیٹیو تھنکنگ, بیسیکلی یہ پازیٹیو تھنکنگ کی بات ہے کہ اس کو کیسے انکلکیٹ کیا جائے, اس کو کیسے پیدا کیا جائے کہ بچہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائے بلکہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے. اب اس کو پھر اگین وی ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ رائٹ فرام گراؤنڈ زیرو. بچہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے بھی کال آتی ہے, میں سنتا ہوں. ہاں جی, پہلے تو جب ہم چھوٹے تھے ہمارے گھروں میں تو وہ دوسرے تار والے ٹیلی فون ہوتے تھے. ٹیلی فون بجا تو ابا جی نے کہا, میرا کسی نے پوچھا, کہنا ابا گھر پہ نہیں ہے. باہر کوئی ہے, میرا کوئی پوچھے تو بتانا میں گھر پہ نہیں ہوں. مجھے موبائل پہ فون آیا, ہاں جی کیا حال ہے, کہاں پہ, بھائی میں تو یار فلاں جگہ پہ ہوں. اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا, دھوکہ دہی, فراڈ, یہ ایک ویلڈ چیز ہے. بالکل. اور پھر بات وہی ہے کہ جی جتنا زیادہ آپ فراڈ کریں گے, جتنا زیادہ آپ دھوکہ دہی کریں گے, اتنا زیادہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے. اور ہم خود اپنے بچے کو, اور پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے, اسکول یا کالج میں چلا جاتا ہے, کالج میں اسپیشلی,
اور پھر جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ تو سگریٹ پیتے ہیں، تو بس تک پھر اللہ جی سواری مجھ سے جھوٹ بولتے ہو. اب میں نے خود اس کو جھوٹ بولنا سکھایا تھا. اب مجھے اس چیز پہ ہول اٹھ رہے ہیں کہ بھئی میرا بچہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. میں نے خود اس کو سکھایا. ایگزیکٹلی یہی صورتحال اسکولس کے اندر ہے. دیکھیں انکریجمنٹ جو ہے بچے کے لیے اپریسیشن بہت ضروری ہے. ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے وہ جیسا بھی ہے. ہر انسان دنیا میں، صوبیہ صاحبہ زیادہ بہتر بتائیں گی سائیکالوجسٹ، ہر انسان ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے. گھر میں ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے بچے بھی مختلف ہیں ایک دوسرے سے. بالکل ایسے ہی. تو ہر بندے کو اپریسیشن کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی. مطلب اس کی جو پرسنالٹی بلڈنگ ہے اس کے لیے اس کو مجھے اپریسیٹ کوئی نہیں کرے گا تو میں کہوں کہ یار کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں، میں کیوں کروں یہ کام، چھوڑو رہنے دو. تو ایز اے پیرنٹ اور ایز اے ٹیچر بچہ، اگر میں نے پہلے بھی یہ بات کی، اگر بچہ غلط سوال بھی کرتا ہے آپ اس کو ضرور انکریج کریں. آپ بولو کوئی بات نہیں، یہ آپ کی تھنکنگ ہے، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو ایسے کیا جائے. آپ سنب نہ کریں اس کو کہ بھائی تم غلط بات کر رہے ہو، ایسے نہیں ہوتا. آپ ٹھیک ہے آپ کی تھنکنگ ایسی ہے، لیکن ہمارا خیال ہے ود لاجک کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، بچہ سمجھ جائے گا. بالکل. تو ٹیچرز جو ہیں وہ چاہے وہ اسکول میں ہیں، چاہے وہ کالج میں ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہیں، آپ نے اپریسیشن بچے کو دینی ہے. صحیح. تب وہ جا کے آہستہ آہستہ گریجویٹ آپ نے انگلی پکڑ کے چلانا ہے اس کو. اب چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے، جب وہ کرالنگ کرتا ہے تو آپ اس کو دور ہو کے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آپ اس کو انکریج کر رہے ہیں بھائی آ جاؤ. کھڑا ہوتا ہے چلنے کے لیے آپ آگے کھڑے ہوتے آ جاؤ. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ہمارا بھی یہی رول ہے کہ ہم نے بچے سے تھوڑے فاصلے پہ یہ بھی دیکھنا ہے، پروٹیکٹیو بھی کہ گرے نا. صحیح. اور اتنے ڈسٹینس پہ کھڑے ہونا ہے کہ اس کو ہم انکریج کریں کہ وہ ہماری طرف آئے. بالکل. ایک چیز تو یہ ہوگی آپ کی اپریسیشن. سیکنڈلی آپ کسی بچے کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر مت کریں. بالکل. جب آپ کمپیریزن میں آتے ہیں تو پھر بڑا پرابلم. بالکل. چاہے اس کا بڑا بھائی یا بہن ہی کوئی بھی ہے، whosoever is the person، آپ جب کمپیئر کریں گے بھائی یہ دیکھو بہن تمہاری تو 95% مارکس لے لیا ہے، تم نکمے ہو، مطلب وہ آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. بھائی اس کا مطلب ہے کہ میری کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ان کی ہاں امپورٹنس اس کی ہے، میری امپورٹنس نہیں ہے. تو وہ ریبیلیس ہونا سٹارٹ ہوگا، اس کے اندر جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی پیدا ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر بھی ہم نے یہ کرنا ہے، اور اپنے گھر کے اندر اپنی سوسائٹی کے اندر بھی کمپیئر نہ کریں اپنے بچے کو. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹا ہے، کہ کسی بندے کا بچہ جو ہے وہ 10th کلاس میں فیل ہو گیا. اب بیٹا بڑا پریشان تھا، ابا تھا بھی کچھ چودھری ٹائپ. اس نے کہا ابے نے چھوڑنا نہیں ہے. ابے نے کیا کیا جی، ایک بہت بڑی محفل کا اہتمام کیا اور بڑی دعوت کی، بڑے لوگوں کو بلایا، لیوش قسم کا اس نے دعوت دی، اور بیٹے کو بلایا سب کے سامنے، کھانے کے بعد گلے لگایا اور اس کو کہا بیٹا کوئی بات نہیں، فیل ہوگی تو کیا ہو گیا، وہ تو تم میرے ہی بیٹے نا اور میرے بیٹے ہی رہو گے، یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے زیادہ فخر ہوگا کہ جب تم کچھ کر کے دکھاؤ گے تو میں اور فخر سے لوگوں کو بتاؤں گا یہ میرا بیٹا. اور اگلے سال بیٹے نے بہت اچھے نمبر لے لیے. مطلب وہ جو ایک انکریجمنٹ تھی اپنے باپ کی طرف سے یا اس کے جو پیرنٹ ہیں ان کی طرف سے، یہ بہت ضروری ہے. یہ اگین ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے. بالکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ڈاکٹر صاحب. اس پر ان ڈیٹیل ہم گفتگو کریں گے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کس طرح سے کی جا سکتی ہے، ان کو کتنا اپریشیٹ کرنا ہے، کس طرح سے اپریشیٹ کرنا ہے، کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، ان بچوں کی ذہنی صلاحیتیں کس طرح سے مان پڑ جاتی ہیں. اس پر بھی جو ہے وہ ہم ڈسکشن کریں گے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. مثبت سوچ اور حوصلہ افزائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ
बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, उनकी ज़हनी सलाहियतों को उभारने के लिए, उनमें निखार पैदा करने के लिए, उनको संवारने के लिए कितना हेल्पफुल साबित होता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और माशरती सतह पे भी इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वालिदैन ही एक इंसान को, एक बच्चे को, एक नौजवान को अप्रिशिएट करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे, बल्कि इस सोसाइटी में रहने वाले हर इंसान ने दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस डेवलप करनी है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की हौसला अफजाई करनी है। ये एक इंसान की ज़हनी सलाहियतों को किस तरह से मुतासिर करता है या फिर उसकी ज़हनी कैफियत को ग्रूम करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, उसकी ज़हनी कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे अब सोबिया से। सोबिया, बात हो रही है हौसला अफजाई की, इनकरेजमेंट की, मोटिवेट करने की, सपोर्ट करने की, कितना ज़रूरी है, साइकोलॉजी क्या कहती है इस हवाले से एक इंसान के लिए, एक बच्चे के लिए, एक नौजवान के लिए, वो इस ज़िंदगी के किसी भी मामले को हल करने जा रहे हैं, वो किसी भी एज फैक्टर से बिलोंग करता है, हौसला अफजाई, एप्रिसिएशन, उसको एक कहते हैं ना थपकी की हर किसी को ज़रूरत होती है, तो साइकोलॉजी इसके हवाले से क्या कहती है? यहाँ से शुरू करूँगी कि जो इनकरेजमेंट और ये जो एक पुशिंग लैप मिलता है ना आपको, इसको मैं हमेशा कहती हूँ कि ये आपके पूरे बॉडी की ग़िज़ा है। जैसे कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा, ये टोटली आपके माइंड की ग़िज़ा होती है। सही। एक ऐसा वर्ड जो आपको थ्रेशोल्ड दे, जो आपको यहाँ से यहाँ लेके जाए, वो आपके लिए पॉजिटिविटी मैनर में लेके जाता है। अगर ओरा की बात की जाए, कहते हैं कि एक डायमीटर है इंसान का 20, वो हमेशा हर प्रोग्राम में मेरे ख्याल से इस पे आ जाती हूँ कि एमिट करते हैं एनर्जीज हम। तो आप सिर्फ अगर बैठे हुए एनर्जीज एमिट करें तो आपकी वर्ड्स की कितनी पावर होती है। बेशक हम नॉन वर्बल में 85% एक्सप्रेशन के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, लेकिन वर्ड्स की कितनी पावर। जो हौसला अफजाई की अहमियत स्पेशली साइकोलॉजी को अगर उस डिसिप्लिन के अंदर हम देखें तो पावर इम्पोर्टेंस इतनी है कि 100% आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के अंदर आपको हेल्प आउट करता है। जैसे बच्चे के लिए ये आप उसकी ग़िज़ा बनती जा रही है, जितना ज़्यादा इंकरेजमेंट वाला माहौल होता है। वो जो उन्होंने एक एग्जांपल कोड की थी, वो जापानीज़ वाला, वो जो पूरा वाक़या उन्होंने बताया, उसके अंदर क्या हुआ, एक क्लैप का बजना कंडीशन हुआ हुआ उसके साथ, उसके माइंड के साथ कि ये थपकी है एक, उसने पुशिंग फोर्स दी। हैप्पी न्यूरॉन्स जिनको कहा जाता है कि केमिकल का पूरा आपकी बॉडी के अंदर इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, हैप्पी न्यूरॉन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो पूरे बॉडी को इनकरेज करते हैं। सही। आपकी फिजियोलॉजी उसके साथ मिल जाती है। जब जो ही आपको एक वर्ड मिला, यू कैन डू इट, वो यू कैन डू इट का वर्ड मिला, हैप्पी न्यूरॉन्स रिलीज हुए, उसने पूरे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड की, तो वो उस एक्शन पे, उस ट्रैक पे आ गया। सही। तो यानी कि ह्यूमन बीइंग कंडीशन ही ऐसे हुआ है कि उसको पॉजिटिविटी की तरफ अगर लेके जाया जाए, उसको प्रोवोक किया जाए, उसको इनकरेज किया जाए, उसको हेल्प की जाए। ठीक। कोई अगर आपको एक प्यारी सी स्माइल ही दे दे, एक होता नहीं कि एक सदका क्यों कहा गया है इसको, इसलिए कि ये आपके लिए आपकी ग़िज़ा का काम करती है। बिल्कुल। आपको पुशिंग फोर्स देती, पूरी आपकी पुशिंग फोर्स है ये। हौसला अफजाई बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस टाइम पीरियड में एक तो हम एक घर की सेटिंग में बात कर रहे थे ना, जब एक्सटर्नली बीइंग अ सोशल बीइंग, क्योंकि हम टोटली एक ऐसी अशरफुल मखलूक हैं जिसमें हमें सोसाइटी, हमें लोग चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हम सराउंडिंग में देखते हैं कि किसी ने हमें क्लैप किया कि नहीं किया, अप्रिशिएट करने वाला कोई है या किया कि नहीं किया, कोई इंडोर्स एटलीस्ट किसी ने कंसीडर भी किया या नहीं किया, इंडोर्स कर। हमें चाहिए इंकरेजमेंट चाहिए। हमारे बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल किए गए हैं ये प्रोसेसर जब चलेंगे तभी पुशिंग फोर्स आएगी, एनर्जीज आएंगी, काम करेंगे अच्छे तरीके से। काम एक तो होता है काम करना, जब किसी का अच्छा वर्ड इनकरेजमेंट मिलती है फिर हम अच्छे तरीके से चलते हैं। अच्छा सोबिया, इसमें भी हम ये देखते हैं कि कुछ कंडीशंस हमारे सामने, कुछ लोगों के अंदर, इस सोसाइटी के जो अफराद हैं उनके अंदर हमें नज़र आती हैं कि बाज़ औक़ात तो हम ये देख लेते हैं, और जैसा कि आप भी कह रही हैं कि एक लिमिट तक अप्रिसिएशन की प्यास होना, इनकरेजमेंट की प्यास होना तो जायज़ है, वो हर इंसान मौजूद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी सोसाइटी में और हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं जिनको हर जुमले पे, हर बात पे, हर काम पे अप्रिसिएशन चाहिए होती है, और वो 1 बार 2 बार 10 बार 100 मरतबा वो बार बार पूछते हैं
یہ کیا کسی ڈس آرڈر کا جو ہے انڈیکیشن ہے؟ کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ بہت سارے بچے، بہت سارے نوجوان، بہت ساری خواتین بار بار ایک ہی سوال پوچھنا کہ میری تعریف کی جائے، مجھے جو ہے وہ سکون دیا جائے، یہ کیا انسٹنکٹ ہے؟ بیسیکلی یہ پرسنالٹی کی ٹائپ ہے جس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ پرسنالٹیز کے اندر یہ لوگ آتے ہیں. وہ ٹوٹلی ہمیشہ ان کی خود کی سیلف اسٹیم اتنی کم ہو چکی ہوتی ہے. یہ بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، بچپن کیسا گزرا، واقعات کیا گزرے، کیسے ایکسپیرینسز گزرے، اس کی بیس پہ یہ بنتی ہے. یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک چیپٹر کی بیس پہ، یہ پوری کی پوری کتاب اس کی لکھی جا چکی ہوتی ہے تقریباً، تو اس کی بیس پہ وہ رسپانس دے رہا ہوتا ہے یا دے رہی ہوتی ہے کہ اسے ایکسیپٹنس چاہیے. اسے پتا ہے کہ اگر وہ جب تک نہیں پوچھے گا. اور ایک اور چیز اس میں ڈس آرڈر پہ اگر ہم آتے ہیں تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ سیٹسفیکشن کا لیول نہیں آتا، سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے ہوتے جب تک کہ کمانڈ ایکسٹرنلی ہمیں نہیں مل. کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کسی کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، وہ اپنے کام اس طرح سے کیے جا رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کچھ کہنا. انہیں یہ فوکس ہے، وہ سیلف ایکچولائزڈ لوگ ہیں، انہیں اپنے بارے میں پتہ ہے، انہیں اپنی اسٹرینتھس کا پتہ ہے، انہیں اپنی ویکنیسز کا پتہ ہے. جن لوگوں کو صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے دوسروں کی ہی تعریف سے چیزیں چلیں گی، وہ لوگ اپنی اسیسمنٹ کبھی نہیں کر رہے ہوتے. انہیں اپنی وہ جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنی کیفیات کو سمجھنے کے لیے آپ اپنا سارٹ انالیسس کیا کریں. ہم نے سوسائٹی کو سرچ کیا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے، لیکن کبھی اپنی وہ جو خود کے گریباں کے اندر جان کے تحریری لیول پہ لے کے جانا. میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ سے نا ایک چارٹ بنواتی ہوں جس کے اندر میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو ضرور مینشن کریں. یہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہوگا جہاں پہ آپ اپنے انالیسس کر کے لیٹر آن کے جو ٹاسک میں آپ کو دوں گی، اسٹریٹجیز بتاؤں گی، وہ آپ امپلیمنٹ. اچھا، اگر جو اس وقت ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ انالیسس کرنا چاہیں، وہ یہ چارٹ بنانا چاہیں، تو آپ ان کو گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ جی، سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کے اندر یہ ارج ہو. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ کو جاننے کی ارج ہو، آپ کو پتہ، آپ کو ہو کہ آئی ہیو ٹو نو اباؤٹ مائی سیلف. کچھ لوگ تو بالکل زندگیاں گزر جاتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ویئر دے آر اسٹینڈنگ، ان کی اپنی بیسیکلی کوڈ آف کنڈکٹس کیا ہیں. اور بہت سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن بچوں کے آپ دیکھیں گے بہت سے ابھی سینسیبل لوگ، آپ کی کتنے کلائنٹس ایسی بچیاں اور بچے میرے پاس سینسیبل آتے ہیں کہ جن کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں، میری یہ لمٹ ہے، اس کے آگے میں نے نہیں جانا، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا ہوں. کنفیوژنل پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں یس اور نو کے اندر کے بجائے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے نہیں لگتا، میں کر نہیں سکوں گا. جب یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی ورڈز کے اندر، کنورسیشن کے اندر زیادہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی بیس پہ آپ پھر انلسٹمنٹ نہیں کر سکتے. تو پہلی چیز امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ نے ارج ہو کہ آپ نے جاننا ہے. دوسری چیز کہ آپ نے کاپی پینسل کے ساتھ، یا آپ کی کنڈیشنڈ ہے یا آپ کے پاس موبائل ہے، اس کے اندر آپ نے گراف ڈرا کرنا ہے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ کیا تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کا نہیں ہے. ہم پیناڈول والے لوگ ہیں، ایک حقیقت والی لوگ ہیں، ہم انسٹنکٹ رزلٹ چاہتے ہیں. آل دو بہت ضروری ہے، ہم نے اب ایک کلک پہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، گلوبل ولیج بن چکے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن جب ہیومن اسیسمنٹ کی بات آتی ہے، ہیومن لائف کی، آپ اپنے ایکسپیرینسز کو بھی دیکھیں تو ان چیز پہ آپ لوگ چیز ایک دم سے نہیں کلک کر سکتے. تو یو ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو اٹ. آپ 3 ویکس کا ٹائم پیریڈ لیں، اپنے آپ کو اسیس کریں، اسکرین آؤٹ کریں، اپنی اچھی بری خوبیوں کو انلسٹ کریں، 1 by 1 کیٹر کریں. میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ایک دم سے ہو جائیں، اور وہ صبر کے ساتھ جب آپ کیٹر کرنا شروع کریں گے تو آپ خود چینج محسوس کریں گے، اور وہ آپ کو ہیلپ بھی کرے گا کہ آپ خود بھی سسٹین ہوں اور دوسرے کے لیے بھی سسٹینیبلٹی کا وہ باعث بنے، اور obviously کمیونٹی کو سرو کر سکیں. بالکل ایسے ہی، کیونکہ ایک دوسرے کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کی سپورٹ، موٹیویشن، انکریجمنٹ کی ہر انسان کو ضرورت ہے. اور وہیں پہ بات آتی ہے حوصلہ افزائی کی، اپریسیشن کی. تو جعفر صاحب، ہر اسٹوڈنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ٹیچر کی جانب سے آیا ہوا ایک جملہ، ایک ریمارک اس کی زندگی بنا بھی سکتا ہے. خدا نخواستہ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ٹیچر کی کہی ہوئی ایک بات بچے نے اپنے دل پہ لے لی، اپنے ذہن پہ حاوی کر لی، اور اس کی بنتی ہوئی زندگی جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو گئی، نقصان میں چلا گیا. وہ ایک فیلئر کو اپنے سر پہ حاوی کر لیتا ہے. تو ٹیچرز کے لیے کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا کہ ایک کلاس میں اگر 40 بچے ہیں، 50 بچے ہیں، 30 بچے ہیں، 25 بچے ہیں، ان سب کے مائنڈ سیٹ کو دیکھنا اور پھر اپریسیشن اور موٹیویشن سب کے لیے ایکولی پرووائڈ کرنا؟ جی بالکل، دیکھیں مشکل اور آسان تو کوئی بھی چیز آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. بات تو خالی یہ ہے کہ آپ کی توجہ کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے کام کے اندر کتنا ڈیڈیکیٹڈ طور پہ اس کو وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ میں نے کئی دفعہ اس کو ایز اے سوشل ایکسپیریمنٹ بھی کنڈکٹ کیا اپنی کلاس میں، کہ
کئی اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ جنہوں نے ایک طرح کا سارٹ آف آپ کو کلاس میں انٹر ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نا سارٹ آف اپنا دل چھوڑ گئے ہوئے ہیں. آپ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی ایکچولی اٹینڈنس تک کا معاملہ ہے, لیکن باقی وہ جو ہے نا کچھ کرنے نہیں آئے. لیکن 2-4 کلاسز کے بعد جب آپ ان کے ساتھ انگیج کرنا شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, تو آپ کی تھوڑی بہت جو اٹینشن ہے اور آپ کی تھوڑی بہت جو انکریجمنٹ ہے, اس سے وہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 3-4 کلاس تک جو ہے نا وہ بہت ایک امپرووڈ آپ کو ایک کینڈیڈیٹ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو کسی گروپ میں شامل کرتے ہیں تو وہ گروپ کے اندر اس کی ایکٹیویٹی بڑی ابھر کے سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ جب اس کی اسائنمنٹ آپ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا باریکی سے اسیس کریں, اس کی جو پوائنٹس ایسے ہیں ان کے اوپر آپ اس کو ریمارکس اس طرح کے دیں کہ جی اگر یہاں پہ تم نے غلطی کی, اس کو اس طرح سے امپروو کر سکتے ہو, تو وہ واقعی میں اس کو رسپونڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, تو ایز اے ہیومن بینگ وہی بات ہے کہ ایز ٹیچرز جو ہے یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ اپنے سمجھ لے کہ اپنی ٹیچنگ ہیبٹس بنانی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا, یا ان چیزوں کو ہمیں بالکل ایسے کر دینا ہے کہ جی ایک روبوٹک طریقے سے آئے, ایک اپنا کام کر دیا. کئی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ خالی آخر میں جو ہے نا نمبر لگا دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو جب تک آپ فیڈ بیک نہیں دیں گے کہ نمبر آپ کے کاٹے کس چیز پہ ہیں, دیے کس چیز پہ ہیں, کہاں پہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے, تو اس کی لرننگ کس طرح ہوگی. بالکل, یا کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ کچھ جملے تکیہ کلام کے طور پہ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں, یہ کلاس صحیح نہیں ہے, یہ بیچ کو کارآمد نہیں ہے, اس سے پہلے بچے بہت اچھے تھے, یہ تو میرا بھی نام ڈبائیں گے, یہ فیلئر کا شکار ہے. میں نے یہ جو چیز ہے, مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ سیمیسٹر پڑھانے جاتے ہیں تو آپ کو سائڈوں سے جو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ بچے تو جو ہے نا ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ آپ کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہوتا. ٹھیک, آپ کسی کو بھی برانڈ نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ تو جو ہے نا ایک اس طرح کا ایک بیچ ہے یا اس طرح کا ایک یہ ہیومن بینگ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر آپ تھوڑا سا ایفرٹ اس میں پٹ ان کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ایز ٹیچرز جو ہے آئی تھنک کہ تھوڑا سا ہمیں زیادہ ایفرٹ پٹ ان کرنے کی ضرورت ہے, اور اسٹیریوٹیپیکل جو ایک برانڈنگ ہے اور اسٹیریوٹیپیکل جو طریقے ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہمیں جو ہے نا ایز انڈیویجولز بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل, اور یہ اسٹیریوٹائپس ہمیں جو ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں نظر آتے ہیں. اس سوسائٹی میں بہت زیادہ افراد ایسے ہیں جو کہ اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں اور شکار کر بھی رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, سوشل پرسپیکٹیو میں اگر دیکھا جائے, سوسائٹی کو پورے کو اگر ہم دیکھا دیں تو معاشرتی سطح پہ سوشل ایکسیپٹنس ڈیولپ کرنا, ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا, اپریشیٹ کرنا, یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم ایک ٹرینڈ سیٹ کر سکیں کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں. کسی کی فزیکل اپیرنس پہ اس کو جو ہے وہ طنز و مزاح کا شکار بنانا, یا پھر اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا, اس کو بک اپ نہ کرنا, تم تو کر نہیں سکتے. ایک غلطی پوری زندگی کا اس کو قصوروار بنا دیتی ہے کہ یہ غلطی تم نے سرزد کی, اس لیے اب تو تم کسی قابل ہی نہیں رہے, تم ری اٹیمپٹ نہیں کر سکتے, تم اب ہمیشہ فیل ہی ہوگے, تم سکسیزفل نہیں ہو. یہ جو ٹیگ لائنز ہیں, یہ جو اسٹیریوٹائپنگز ہیں, یہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, اور ہمیں بھی شاید یہی کیوریوسٹی ہے, یہی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, میں یہ اسٹیپ اٹھانے جا رہا ہوں, لوگ کیا کہیں گے, میں یہ اسٹیپ نہ اٹھاؤں تو لوگ کیا کہیں گے. یہ جو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں, ان کو ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں؟ ٹرو, اگین بات وہی ہے کہ سوسائٹی بنتی ہے انڈیویجول سے. میں بھی سوسائٹی کا حصہ ہوں, آپ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں, اور باقی لوگ بھی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگین وہی حضرت علی والا قول ہے کہ اپنے آپ کو درست کر لو, ٹھیک کر لو, معاشرے کا ایک شخص, برا شخص معاشرے میں سے کم ہو جائے گا. میں اکثر یہ کوٹ کرتا ہوں, آئی ڈونٹ ریمبر 2nd کلاس یا 3rd کلاس جب میں اسکول میں تھا, تو ہماری اردو کی کتاب میں ایک نظم تھی, بارش کا پہلا قطرہ. وہ شاعر نے وہ اپنے حساب سے بڑا لمبا چوڑا, سلیس اس کا مطلب یہ تھا کہ جی بہت گرمی ہوتی ہے, گھٹاچ آتی ہے, بادل آتے ہیں, اب ہر قطرہ کہتے ہیں میرے جانے سے کیا ہوگا, میرے جانے سے کیا ہوگا. ایک کہتا ہے بھائی تم لوگ جاتے ہو جاؤ, میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. وہ چھلانگ مار, اس کو دیکھ کے 2 اور 4 اور پھر موسلادھار بارش ہوتی ہے اور جل تھل ہو جاتا ہے. تو یہ جو پہلا قطرہ ہے سوسائٹی کے اندر, ایک خاندان کے اندر, ایک علاقے کے اندر, یہ بہت ضروری ہے. اور وہ پہلا قطرہ میرے خیال سے جو ہم لوگ بیٹھے ہیں ہمیں ہی بننا چاہیے کہ ہم بنے تو ہمیں دیکھ کے باقی لوگ. بالکل, جعفر صاحب بات کر رہے تھے ٹیچرز کی, تو بات اگین وہی ہے, انکریجمنٹ کی بات بہت ضروری ہے. ٹیچر رول ماڈل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. ہمارے بچے جو ہیں
جب چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ فرسٹ ٹائم اسکول جاتے ہیں، مہینے ایک کے بعد نا وہ کسی ایک ٹیچر کو کاپی کر رہتے ہیں گھر کے اندر بھی بیٹھ کے، آئیڈیلائز کرتے ہیں ٹیچرز کو کہ جی یہ ٹیچر جو ہے یہ میں بڑی ہو کے ایسی بنوں گی یا میں بڑا ہو کے ویسا بنوں گا، میرے وہ کیونکہ میرا ٹیچر ویسا ہے، تو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہو اپنے ٹیچرز کو۔ اب ٹیچر کی رسپانسبلٹی، سب سے پہلی بات تو ڈیڈیکیشن کی انہوں نے بات کی ہے، سب سے پہلا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کلاس کے اندر ہر بچے کو ریگارڈلیس آف دی بیک گراؤنڈ، ریگارڈلیس آف دی کیپیبلٹیز، اپیئرنس، آپ کے نزدیک سارے بچے برابر ہیں۔ بالکل یہ جب تک آپ نہیں کریں گے اور جب تک یہ پرسیپشن اسٹوڈنٹس کے اندر نہیں آئے گی کہ جی اب میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، اب بعض ٹائم پہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ پرسیپشن ہوتی ہے کہ جی وہ جی ٹھیک ہے لڑکیاں اس لیے نمبر لیتی ہیں وہ لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو فیور دی جاتی ہے، فیورٹزم ہے۔ ایسے ہی ہے۔ یہ پرسیپشن ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی اچھی بات کی جعفر صاحب نے، میرے پاس اسائنمنٹس آ گئی ہیں، میرے پاس کوئز آ گیا ہے، پیپر آ گیا ہے، تو میں ورڈ بائی ورڈ کیوں نہ چیک کروں اس کو، اور میں اپنے کامنٹس کیوں نہ دوں کہ بچوں یہ دیکھو یہ پرابلم ہے یہاں پہ آپ کو، اس کو ٹھیک کرو۔ اور ہم نے دیکھا کہ بچوں نے اس کو ٹھیک بھی کیا۔ پھر اسٹیریوٹائپنگ کی بات، بہت اچھی بات۔ اب میں مثال کے طور پہ میرے پاس ایک کلاس آ رہی ہے، مجھے 2-4 بندوں سے پتہ چلا کہ یار یہ بڑے ہی اسٹبرن قسم کے بچے ہیں، بڑے پرابلمیٹک ہیں، اسٹڈیز میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، باقی ہر کام کروا لو۔ اچھا میری کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ جب کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو میں کچھ ان کو اصول بتاتا ہوں کلاس کے، بھائی ہماری کلاس کے یہ اصول ہوں گے، ان کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ اچھا اس میں پھر میں ان سے کہتا ہوں یار میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، میں نہیں سمجھتا یہ، لیکن میں نے سنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کے اوپر یہ چھاپ لگ گئی ہے، اب یہ آپ لوگوں نے اس چھاپ کو ختم کرنا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پھر کانشیس ہوتے ہیں، کیوریس، بھائی یہ کیا بات، بھائی یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس پرسیپشن کو ختم کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو۔ وہ بچے کرتے ہیں پھر۔ اب ظاہر ہے سارے بچے برابر نہیں ہیں، سارے بچے برابر نہیں ہیں، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، لیکن چونکہ ایک کلاس ہے، ایک سیشن ہے یا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہ اچھا ہوگا تو سارا اچھا ہو جائے گا، برا ہوگا تو سارا برا ہو جائے گا۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ٹیچرز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ کو نا بچوں کو انکریج کرنا ہے، اور پیرنٹس کے لحاظ سے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو کھلاؤ سونے کا لیکن آنکھ شیر والی رکھو ان کے اوپر۔ تو یہ ہم نے ٹریننگ اور جو آپ کی سوشل ڈاکٹر صاحب اسی کو ساتھ ہی اپنے میسج میں کنکلوڈ کر دیں۔ جی، اور ہماری جو بیسیکلی جو ہے پرابلم وہ ہے کہ ہم نے اپنی سوشل ویلیوز کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری سوشل ویلیوز اور ہمارے مذہب نے جو کہا ہوئے بہت ساری چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گے، اپنے گھروں میں کتابیں رکھیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، کتابیں رکھیں، بچوں کو نظر آئے کہ کتابیں سامنے پڑھی ہوئی ہیں، کبھی کبھی ان کے سامنے کھول کے پڑھنا سٹارٹ کر لیں۔ اور ایک چیز اور، جہاں بچے پڑھائی کر رہے ہیں، اسٹڈیز کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی گرین پودا، گرین پردہ، کوئی گرین رنگ کریں۔ سنا ہے صوبیہ زیادہ اچھے طریقے سے بتائیں گی کہ اس سے نا آپ کے مائنڈ کے اوپر پازیٹیو امپیکٹس پڑتے ہیں، تو آپ بڑی پازیٹیو سجیشن آپ کی جانب سے آئی۔ جعفر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ مختصر سا میسج جی یہی ہے کہ ٹاپک آپ کا بہت وسیع تھا آج کا، لیکن پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ ایز اے نیشن ہمیں اس کو بہت سیریس تھاٹ دینے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پازیٹیو تھنکنگ خالی کہہ دینے سے نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کانشیس ایفرٹ کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی طرف مائل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ صوبیہ کے میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج سب کے لیے یہی ہے، اسپیشلی پیرنٹس کے لیے، آپ نے کھانا پینا، گھر گاڑی سب کچھ بچوں کو دے دیا ہے، اچھی عادات دینا بھول کے، تو سب سے بڑا احسان ان پہ یہ کر دیں کہ انہیں اچھی عادتیں سکھا دیں، تاکہ لیٹر آن ایک اچھی قوم بن سکیں۔ بالکل، یہ بہت اچھا پیغام ہے، آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، بہت کچھ آپ سب سے سیکھنے کا موقع ملا۔ امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہوئی اور نوجوانوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے بات ہوئی، ان کی ذہنی نشوونما کس طرح سے بہتر بنائی جا سکتی ہے، اس پر توجہ کس طرح سے دی جا سکتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر ہم نے بات کی، اور ہم نے بات کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے، اپریسیشن کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ اپریسیشن بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو کس طرح سے گروم کرتی ہے، نرش کرتی ہے، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ اپریسیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے پازیٹیو تھنکنگ کو بھی انکلکیٹ کرنا ہے، انڈیوس کرنا ہے، اس کے لیے بہت ساری سجیشنز ہمارے سامنے آئی، بہت ساری ٹپس آئیں، جس کے لیے ہم اپنے تمام مہمانوں کے شکر گزار ہیں، اور آپ سے بھی اجازت چاہنے کا جو ہے وہ کہیں گے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ کے حوالے۔